الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا نَبِيًّا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم علی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے، اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کر ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالی حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے، آمین۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک و عدد معلوماتک و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبل اس کے کہ آج کا یہ عنوان جو سرکار سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور قربانی، یہ جمعہ کا دوسرا پارٹ ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے سے پہلے آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سنتے چلے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے
اور دعا سے پہلے یا بعد، یعنی دعا کرنے سے پہلے یا دعا کرنے کے بعد درود نہیں پڑھتا تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، لٹکتے رہتی ہے۔ اس لیے کہ جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے یا دعا سے پہلے یا بعد میں وہ درود پڑھا کرے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو دعا سے پہلے یا دعا کے بعد درود پڑھتا ہے تو پھر وہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ لہذا درود پاک کے اکثر عادت آپ ڈالیا کریں۔ درود پاک ایسا وظیفہ ہے جو آپ کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک بھی پہنچاتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ درود پڑھنے والوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، نیکی عطا فرماتا ہے اور ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان فرماتا ہے، تکلیفوں کو دور فرماتا ہے۔ الغرض احادیث پاک میں اور بزرگان دین نے بہت سے واقعات کتابوں میں بھی لکھی ہے اور بہت سے احادیث اس کی فضیلت میں آئی ہے درود پڑھنے کی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کثرت سے ہمارے پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ بھیجتے رہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معادن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے کہ یہ ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کو ذو الحجہ بھی کہا جاتا ہے، حج کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس مبارک مہینے کے شروعات کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں اس کی بہت زیادہ فضیلت جو ہے احادیث پاک میں بیان کی گئی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے اس کی فضیلت پر اللہ کی فضل اس کی عطا سے بہت سی احادیث بھی میں نے سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اگر اس کا پارٹ 1 آپ دیکھیں گے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور قربانی، تو اس پر ذی الحجہ کے جو پہلے یہ مہینہ اور خاص اور اس کے شروعات کے 10 دنوں میں اس مہینے میں روزے رکھنے کی جو اہمیت اور فضیلت آئی ہے وہ سارے احادیث اللہ کے فضل اور اس کی عطا سے ہم نے گزشتہ جمعہ بیان کیا ہے، وہ پارٹ 1 میں موجود ہے۔ آج گزشتہ جمعہ ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارک کی سے چند پہلو، آپ کا بچپن، پھر آپ نے اپنے دور مبارک میں توحید کی دعوت دی اور کس طرح لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف توحید کی طرف بلایا، معرفت الہی کا جام پلایا۔ تو اس پر میں نے کچھ اہم واقعات کا ذکر جو ہے گزشتہ جمعہ میں نے کیا، جس میں سرکار سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ نمرود کا جو مناظرہ ہوا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو آگ میں ڈالنے کا واقعہ اور جو ہے آپ کے متعلق کچھ اہم باتیں میں نے بیان کیا، جس میں یہ بھی بات ثابت کیا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد ہے، دادا ہے۔ انہی کی اولاد مبارک سے ہمارے پیارے آقا رحمت کونین دنیا میں جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ تو گزشتہ جمعہ میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والدین، جن کا نام تعرق تھا، والد کا نام تعرق تھا، ماں کا نام زقی تھا، یہ دونوں ایمان والے تھے۔ اور جہاں پر بھی قرآن پاک میں ذکر آیا ہے
ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ بتوں کی عبادت چھوڑو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. تو یہاں ابی یا باپ سے مراد آپ کے والد نہیں تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے چاچا تھے جو بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے اور بتوں کو بنا کر بیچا بھی کرتے تھے. اس پر میں نے دلائل دیے اور بتایا کہ حضور کے والدین یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک آدم علیہ السلام سے لے کر جن جن کے پشتوں میں اور جن جن کے رحموں میں منتقل ہوتا آیا ہے، یہاں تک کہ آپ کے والدین یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے ماں اور باپ تک حضور کا نور مبارک جن جن کے پشتوں اور جن جن کے رحموں میں آیا ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی تھی. کیونکہ احادیث پاک ہے، امام بحقی دلائل النبوہ میں بھی حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، اور مدارج نبوہ میں حضرت شاہ الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، اور کئی محدثین جیسے کہ شفا میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، اور دیگر بہت سی سیرت کی کتابوں میں جو ہے یہ حدیث پاک موجود ہے، جس میں میرے اور آپ کے پیارے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارکہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک جن جن کے پشتوں اور جن جن کے رحموں میں میرا نور رہا ہے، وہ سب کے سب مومن تھے، پاک و صاف تھے. ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا رحمت کونین نے یہاں تک فرمایا جن جن کے پشتوں اور رحموں میں میرا نور رہا ہے، ان سب کا باقاعدہ نکاح ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ میرا نور جو آگے منتقل ہوا ہے، آگے بڑھا ہے، ان کا آپس میں نکاح ہوا تھا، کوئی ایسا کام نہیں ہوا تھا. یہ بھی میرے آقا رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث پاک ہمیں ملتی ہے. اس لیے یہ ماننا جاننا ضروری ہے کہ قرآن پاک میں اور احادیث پاک میں کئی جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا ذکر آیا کہ وہ بتوں کو بیچتے تھے اور بتوں کو بناتے تھے اور بتوں کی عبادت بھی کرتے تھے. یہاں پر کچھ بدعقیدہ بد مذہب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور کا جد اوپر جا کر وہ بھی معاذ اللہ مشرک تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو ان کے لیے پھر ہمارے علماء اہل سنت نے کئی جوابات دیے اور قرآن سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی قرآن میں ابھی باپ کا ذکر آیا ابراہیم علیہ السلام کا، تو وہ باپ نہیں تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے چاچا تھے، ان کا نام آزار تھا. اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو حقیقی والد والدہ تھے وہ مومن ہے، اور ان کا نام والد کا نام تعرق تھا، ماں کا نام زعی تھا. لہٰذا اللہ ہم تمام کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے. آگے بڑھتے میں نے گزشتہ جمعہ یہ بھی بیان کیا تھا کہ کس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے آگ سے باہر نکل آئے اور یہ منظر کو نمرود دیکھتا رہا، اور یہاں تک کہ اس نے اس چیلنج کیا ابراہیم علیہ السلام سے کہ جس خدا نے تمہیں حفاظت کی ہے تمہاری، اور آگ میں بھی جس رب نے تمہیں سلامت رکھا ہے، معاذ اللہ رب العالمین. نمرود کہتا ہے کہ میں اس خدا سے معاذ اللہ جنگ کروں گا، لڑوں گا. یہ دعویٰ جب نمرود نے کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی قدرت دیکھے کہ ایک مچھر، لنگڑا مچھر جو ہے نمرود کے ناک کے ذریعے سے دماغ تک گھس گیا اور وہ مچھر کھانے لگا. مچھر اس نمرود کے دماغ کو کھانے لگا. اس طرح کا معاملہ نمرود کے ساتھ 1 سال 2 سال نہیں رہا، 400 سال تک چلتا رہا. اور جب بھی وہ مچھر نمرود کا دماغ کو کھاتا، اس کے سر میں بہت شدت کے ساتھ درد ہوتا. نمرود اس درد سے تڑپ جاتا، بلک جاتا.
یہاں تک کہ لوگ اس کے سر پر، نمرود کے سر پر چپل مارا کرتے، جوتا مارا کرتے، تو کچھ دیر اس کو سکون مل جاتا، راحت مل جاتی، پھر کچھ دیر کے بعد پھر وہ مچھر جو ہے دماغ کھانا شروع کرتا، تو نمرود جو ہے تڑپ جاتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا، جو بھی اس کے دربار میں نمرود سے ملنے آتے تھے تو پھر جو ہے وہ اعلان کرتا تھا کہ جو بھی مجھ سے ملنے آئے مجھے سجدہ نہ کرے، میرے بلکہ سر پر جوتے مارے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نمرود کو ذلیل اور رسوا کر کر دنیا سے رخصت کیا، جہنم میں رسید کیا۔ لہذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب شہر بابل سے وہاں کے لوگوں کو تعلیم اور تبلیغ کرنے کے بعد پھر بھی مانے نہیں اور وہاں کے لوگ آپ سے ضد کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ بابل سے نکلے اور دوسرے ملک میں جائے۔ تو پھر احادیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے شہر بابل سے نکلے، جو میں نے گزشتہ جمعہ یہ بیان کیا تھا کہ بابل جو ہے عراق اور کوفہ کے درمیان ایک شہر کا نام، آج بھی وہ شہر عراق اور کوفہ کے درمیان یا ایران اور کوفہ کے درمیان وہ شہر ہے، لیکن اتنا زیادہ آباد ہے، لیکن آج بھی وہ شہر بابل جس کو کہا جاتا ہے، وہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، وہیں پر نمرود کی حکومت چلتی تھی، پھر وہاں سے وہ پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے جب آپ نے خدا کی توحید کا بیان کیا، اپنے نبی اور رسول ہونے کا بیان کیا، وہاں کے لوگوں نے آپ کو ظلم تنگ کیا اور آپ کو آگ میں ڈالا گیا، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلامتی کے ساتھ آگ سے باہر نکالا، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ یہ شہر بابل چھوڑ دیا جائے اور دوسرے ملک میں جائے، تو آپ نے وہاں سے ہجرت کی اور فلسطین کی طرف آپ جانے لگے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نکاح شہر بابل میں اپنے سگے چاچا کی لڑکی سے ہو چکا تھا، جن کا نام بی بی سارہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ تعالی سے راضی۔ لہذا بی بی سارہ کے ساتھ جو ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی مقدس بیوی کے ساتھ بابل کو چھوڑ کر جب شہر فلسطین کی طرف جا رہے تھے تو پھر راستے میں بھی ایک بڑا واقعہ ہوا، کیونکہ جو راستے میں اس دور میں جو راستہ تھا جنگل سے ہوتا ہوا، پھر جو راستے میں شہر لگتے تھے، گاؤں لگتے تھے، جو کچھ بھی ہوتا تھا، ایک بہت خطرناک اور ظالم بادشاہ کی حکومت سے ہوتے ہوئے وہ راستہ جاتا تھا، اور وہ بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ جو بھی اس کے شہر سے گزرتا، جو بھی شخص اگر اس کے ساتھ کوئی خوبصورت خاتون رہتی یا عورت رہتی تو بادشاہ معلوم کرتا کہ یہ آدمی اس کے ساتھ کون ہے، اگر معلوم ہوتا کہ شوہر ہے تو پھر معاذ اللہ وہ بادشاہ اس شوہر کو قتل کر دیتا اور وہ خاتون کو اپنے قید میں لے لیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے گزر رہے اور جب وہ بادشاہ کا علاقہ گزرا، سپاہیوں نے پوچھا کہ کون ہے، کیونکہ آپ جو ہے چاچا زاد بہن بھی تھی اور مومن کے اعتبار سے بھی بہن تھی، اللہ آپ نے کہا یہ میری بہن ہے، اسلامی بہن ہے۔ اب اس نے سپاہیوں جا کر راجہ سے کہا کہ ایک آدمی ایک خاتون کے ساتھ ہمارے سرحد سے گزر رہا ہے اور خاتون بڑی خوبصورت ہے، تو ایک کام کرو کو بلایا جائے۔ اب اس ظالم بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مقدس بیوی کو اپنے پاس بلایا، اور جب آپ کو دیکھا، ابراہیم علیہ السلام کی مقدس بیوی کو دیکھا، تو اس کی نیت میں اتنی خرابی پیدا ہوئی، اس شخص نے وہ ظالم بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کی مقدس بیوی کی طرف غلط نیت کے ساتھ ہاتھ بڑھانے کی کوشش کرا، لیکن یاد رکھے اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور محبوب بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے پھر ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور محبوبوں کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کے رتبوں کو بھی بڑھاتا ہے اور ان کی عزت کو بھی بلند رکھتا ہے۔ لہذا محل کے اندر یہ واقعہ ہو رہا تھا اور ایک بند کمرے میں کوشش اس نے کی، ناپاک کوشش کی اس بادشاہ نے۔ جیسا ہی بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو
طرف اس نے ہاتھ بڑھایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہندہ بھی کر دیا اور اس کے جسم پر فالش کا اٹیک بھی ہو گیا، جسم کام کرنا بند ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں یہ بات سمجھیے آپ، یاد رکھیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے، ان کو بری نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے اور ان کے خلاف سازشیں نہیں کرنا چاہیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندوں کی طرف غلط نیت کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں یا ان کو تکلیف پہنچانے کا سوچتے بھی ہیں، تو پھر میاں گاڑی پہ بیٹھ کے آ رہے کونے دیکھو نا اتر کیا بولے، تو گاڑی پیچھے لے آ کے رکھو، بولو مسجد کے پیچھے لے آ کے رکھو، بولو میاں اگر نماز پڑھنے آ رہے تو درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن جود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہو مسجد کے پیچھے گاڑی لے کے رکھے، ان لوگ کو بول کے رکھنا میاں کبھی۔ اور ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن جود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے نیک اور محبوب بندوں کی طرف کوئی اگر ناپاک نگاہ بھی ڈالتا ہے اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرتا ہے اور جو ہے ان کے خلاف کچھ گندی باتیں ذہن میں بناتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر ان کو نیست و نابود کرتا ہے۔ ایسا ہی ابراہیم علیہ السلام کی مقدس بیوی کی طرف اس ظالم اور ناپاک بادشاہ نے گندی نیت کے ساتھ آگے بڑھنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم پر فالش کا اٹیک کر دیا، جسم کام کرنا بند ہو گیا اور وہ چلا کر اللہ اللہ کر رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، اے پاک باز عورت یعنی نیک خاتون، تم دعا کرو تمہارے رب سے کہ مجھے صحت دے دے، میں توبہ کرتا ہوں، میں ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ بی بی سارہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کی اور وہ بادشاہ، وہ راجہ جو ہے صحت مند ہوا۔ تو بعد میں ہوتا کیا ہے، ظالم قسم کے جو بادشاہ ہوتے ہیں اور ظالم قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو تنبیہ ہوتی ہے کہ ایسی حرکت نہیں کرنا، لوگوں کو تنگ نہیں کرنا، اللہ کے خاص طور پر نیک اور محبوب بندوں کو بلا وجہ تکلیف نہیں پہنچانا۔ اگر وہ کوشش بھی کرتے ہیں تو پھر ان پر کوئی عذاب آ جاتا ہے، کوئی تکلیفیں آتی ہے تو توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد بھی بعض لوگ ہوتا کیا ہے، پھر سدھرتے نہیں، تھوڑا صحت مند ہو گئے، طبیعت سنبھل گئی، حالت سنبھل گئے، پھر کوشش کرتے ہیں کس طرح ان کو جو ہے بدنام کیا جائے، تکلیف پہنچا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے۔ پھر بادشاہ جب صحت مند ہو گیا، دوسری مرتبہ اس نے پھر سے ناپاک کوشش کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو جو ہے فالش کا اٹیک یعنی جسم کام کرنا بند ہو گیا۔ پھر اس نے توبہ کی، 3 مرتبہ ایسا ہوا اور تیسری مرتبہ ڈر گیا اور کہنے لگا یہ اپنے سپاہیوں کو بلا کر کہ یہ کوئی پاک باز عورت معلوم ہوتی ہے، نیک عورت معلوم ہوتی ہے، اور اگر یہ میرے ساتھ رہی یا میرے سامنے رہی تو کہیں میرا مر نہ جاؤ۔ فوراً اس عورت کو عزت کے ساتھ ان کے شوہر یعنی ان کے بھائی ابراہیم علیہ السلام کے پاس چھوڑ دیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور خاتون کنیزہ جو اس بادشاہ کے پاس تھی جن کا نام بی بی ہاجرہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی و اللہ تعالی سے راضی، بی بی ہاجرہ کو بی بی سارہ کی کنیزہ بنا کر بادشاہ نے کہا یہ بھی وہ عورت ہے بی بی ہاجرہ جن پر میں خواب نہیں پا سکا، یہ بھی بڑی نیک اور پاک باز عورت ہے، لہذا بی بی سارہ کی کنیزہ بنا کر جو ہے بی بی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھیج دیا گیا۔ اب یہ آئے ادھر ابراہیم علیہ السلام بالکل سکون اطمینان کے ساتھ اس جگہ بیٹھے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے محل کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلام کو اپنی جگہ بتا دیا تھا۔ جہاں وہ بیٹھے تھے وہاں سے یہ سب نظارہ کر رہے تھے، پردے ہٹ چکے تھے اور یہ منظر آپ دیکھ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے، اس کا ذکر کر رہے تھے، اس کی تعریف کر رہے تھے۔ الغرض یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی مقدس بیوی بی بی سارہ کو لے کر اور بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہاں سے پھر آگے بڑھے، فلسطین کی طرف آئے۔
اس وقت دو روایت ملتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر مبارک جو ہے 65 سال تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے 95 ایئر تھے، 95 سال. دو روایت ملتی ہے 65 سال یا 95 سال آپ کی عمر ہو چکی تھی ابراہیم علیہ السلام کی. اور شادی ہونے کے بعد میں اوپر جگہ تو اوپر لاندو حکیم اوپر جگہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 55 سال ہوئی، عمر زیادہ ہو گئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ اولاد ہو تاکہ سلسلہ آگے بڑھے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما، نیک بیٹا عطا فرما. تو یہاں سے علماء ایک بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا خاص طور بیٹے کے لیے یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. اور دوسری بات یہ بھی بیان کرتے ہیں جب بھی ماں باپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے اولاد کے لیے تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہے کہ یا اللہ اولاد عطا فرما لیکن نیک اور صالحین عطا فرما. یہ قرآن پاک میں کئی جگہ یہ آیات مبارکہ ہے جو انبیاء علیہ السلام نے اور خاص طور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. تو یہاں سے مفسرین اور علماء بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا کرنا بھی چاہیے، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت بھی ہے. اور دوسری بات یہاں پر مفسرین اور علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی دعا کرتے ساتھ یہ کہ اللہ اولاد دے لیکن نیک اور صالح اولاد عطا فرما. یقیناً نیک اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے ماں باپ کو. جہاں اللہ تعالیٰ کے بے شمار نعمتیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہیں پر ایمان والوں کو اور خاص طور پر اگر ماں باپ کو نیک اولاد مل جائے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اکثر دعا کرتے وقت ہم یہ ذہن میں رکھیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اولاد عطا فرما لیکن نیک اور صالح اولاد عطا فرما. لہٰذا ابراہیم علیہ السلام یہاں دعا بھی کر رہے تھے، عمر بھی زیادہ ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہوا اور بی بی سارہ نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ بی بی ہاجرہ سے نکاح کر لیں. آپ نے اللہ کے حکم اور بی بی سارہ کے اشارے سے آپ نے دوسرا نکاح کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سیدہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا. بی بی ہاجرہ سے جو بیٹا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اس بیٹے کا نام مقدس بیٹے کا نام سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھا. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی تولد ہوئی. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے یہاں جب اولاد ہونے کے بعد، کیونکہ ادھر پہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک لقب ہے خلیل اللہ. خلیل اللہ کا معنی یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست اور گہرے دوست ہیں. تو یہاں پر علماء نے بیان فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ لقب جو ملا ہے خلیل اللہ، یہ لقب اس لیے ملا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہر وقت جو رب تعالیٰ کی رضا یعنی اللہ تعالیٰ کی جو رضا تھی، جو حکم تھا، اس پر عمل کر بتایا. جیسا کہ کچھ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ یہ جو تیرے ابراہیم ہے علیہ السلام یہ تیرے خلیل کیسے ہے، یعنی خاص دوست گہرے دوست کیسے بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا ہاں ابراہیم میرا خاص دوست کیسے بنا یہ جاننا چاہتے ہو تو جاؤ ابھی جو ابراہیم علیہ السلام جہاں جلوہ فرما ہے، جو کام کر رہے ہیں، وہاں جا کر تم امتحان لے سکتے ہو اور اس امتحان کے ذریعے تمہیں پتا چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے کیسے خلیل ہے، کیسے خاص دوست ہے. فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر آئے، دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بہت زیادہ ریوڑ ہے جانور یعنی بکروں کا.
بکرے اور بکریوں کا بہت زیادہ ریوڑ یعنی بہت زیادہ بکرے بکری ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اس بہت زیادہ ریوڑ کے مالک ہے۔ آپ ان بکروں کو چرا رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جانور میں خاص طور پر بکرا یا بکری کو چرانا اور ان کو پالنا، ان کے پاس ان کی نگرانی کرنا، یہ بہت سے انبیاء علیہ السلام کا بھی طریقہ رہا ہے۔ اس لیے کہ جانوروں میں خاص طور پر بکرا یا بکری وہ جانور ہے جس کی صحبت میں رہنے سے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے اور قناعت پیدا ہوتی ہے۔ بہت سی چیزیں یہاں پر پھر علماء نے بیان کیا کہ خاص طور بکرا یا بکری کے ساتھ رہنے سے انسان کے اندر عاجزی، دل نرم پڑتا ہے، اور پھر کیونکہ وہ جانور ایسا ہے کہ جب جو ملا کھایا، نہ ملا تو بھی شکر ادا کرتا ہے۔ تو بہت سی ایسی صفتیں اس جانور میں یعنی بکرا بکری میں جو انسان کے اندر منتقل ہوتی ہے۔ بہت سے انبیاء علیہ السلام نے بھی بکروں کو چرایا ہے، اس میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بہت سے جانور یعنی خاص اور بکرا بکری آپ کے ریوڑ میں تھے، آپ اس کے مالک تھے۔ فرشتے آزمانے کے لیے زمین پر آئے اور دیکھا اتنا مال، یعنی اتنی اس دور میں دولت وہی تھی کہ جس کے پاس زیادہ جانور ہوتے وہ بہت بڑا مالدار آدمی شمار ہوتا تھا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کے لیے فرشتے زمین پر آئے، اور جہاں جس جنگل میں جس علاقے میں آپ کے پاس اتنا زیادہ ریوڑ تھا، بکرا بکری جو بھی جانور آپ کے پاس تھے، تو فرشتے اس کے کچھ دور جا کر بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر اس جنگل میں فرشتے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کے لیے جو آئے تھے اللہ کے حکم سے، وہ فرشتے جو ہے ایک جگہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے۔ سبحان الذی، یہ آیت جو ہم تراویح کی نماز میں پڑھتے ہیں وہ تسبیح ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ پڑھنے لگے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھا کہ کون پڑھ رہا ہے، اس جنگل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہا ہے۔ تو جو فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے وہ قریب نظر آئے، ابراہیم علیہ السلام وہ قریب جا کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سننے لگے۔ اور جب فرشتے وہ ذکر کر کر خاموش ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ پڑھو اور میرے رب کی تعریف کرو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ تو ان فرشتوں جو انسانی شکل میں آئے وہ کہنے لگے ہم کریں گے اللہ کا ذکر، اس کے بدلے ہمیں کچھ مال چاہیے، تم ہم ذکر کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ جتنا ریوڑ ہے میرے پاس بکری یا بکری، اس میں سے آدھا میں تمہیں اللہ کے واسطے دے رہا ہوں، لیکن تم اللہ کا ذکر کرو۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پر پھر دوسری مرتبہ ان فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑے مسرور ہوئے، بہت خوش ہوئے اور بہت جھومنے لگے، اور پھر جو ہے دوسری مرتبہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کر خاموش ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ پڑھو اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ انہوں نے کہا ہمیں کچھ مال چاہیے، تمام اللہ کا ذکر پھر کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا جتنا یہ مال ہے آدھا جو بچا ہوا وہ بھی میں نے اللہ کے لیے تمہیں دے دیا، اب پھر اللہ کا ذکر کرو۔ تیسری مرتبہ فرشتوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا پھر سے ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام مسرور ہوئے، خوش ہوئے اور رب کا شکر ادا کرنے لگے۔ تو پھر تیسری مرتبہ فرشتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کر خاموش ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پڑھو اللہ کا ذکر کرو۔ کہا اے ابراہیم سارا مال تو تم نے دے دیا، ہمیں اور مال چاہیے، اب کیا کرو گے؟ کہا اس مال کا نگران بھی تو ہونا چاہیے تاکہ اس مال کی نگرانی کرے، میں یہ سارے مال کی نگرانی کروں گا اور اس مال کے عوض اور اس نگران میں بن جاؤں گا، لہٰذا اس کے بدلے تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ فرشتوں نے جب یہ منظر کو دیکھا کہ سارا مال بھی دے دیا اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور خود کو بھی پیش کر دیا اللہ تعالیٰ کی محبت میں، تو تب وہ انسان کی شکل میں آنے والے فرشتے کہنے لگے اے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، ہم انسان نہیں فرشتے ہیں، ہم اصل میں
اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا امتحان لینے آئے تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا ہے؟ تو کہا جاؤ تم کچھ امتحان لے کر دیکھو، میں تو جانتا ہوں میرے خلیل ہے لیکن تم امتحان لے کر دیکھو۔ واقعی اب اللہ کے خلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونے والے شخص ہیں۔ یہاں پر اس واقعے سے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو جو بھی مال اور دولت بندہ کماتا ہے یہ اللہ کے حکم اور اس کی عطا سے کماتا ہے، اس کی طاقت سے کماتا ہے، تو مال وہی مال اچھا مال ہے، وہی دولت وہی پیسے اچھی دولت ہے جو بندہ اللہ کے لیے کمائے اور اللہ کے حکم پر قربان بھی کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ بھی کرے، تو ایسا مال جو کماتا ہے اس کو خلیلی مال کہا جاتا ہے۔ اور جو مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے اس مال میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے، وہ مال کبھی کمی نہیں ہوتا، اس مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے اکثر میں کہتا ہوں کہ جو مالدار لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے، دل کے ساتھ خوشی اور خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جب بھی زکوٰۃ کا معاملہ ہو یا قربانی کا معاملہ ہو اور جب بھی خیر خیرات کا معاملہ ہو، جن کو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے وہ خوش دلی سے یعنی دل سے دیا کرے اللہ کی راہ میں۔ ارے مال کم ہو جائے گا، مال کم ہونے کے چکر میں بہت سے لوگ جن پر جو ایمان والے زکوٰۃ فرض ہوتا ہے وہ کم کم مال نکالتے ہیں، کم کم پیسہ خرچ کرتے ہیں، کہتے کہ بھائی زیادہ نکالے تو ہمارے پاس کیا رہے گا۔ یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی مال خرچ ہوتا ہے یہ تجربہ بھی ہے، عقلی طور پر بھی آپ دیکھیں اور احادیث میں بھی ذکر ہے، اور تجربے کے ساتھ بھی اور عقل کے ساتھ ایک بات بتاتا ہوں کہ جو بھی مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے خدا کی عزت و جلال کی قسم اس مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اس مال میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے نام پر کوئی بھی چیز آپ دیکھ کر دیکھیں اس میں کمی نہیں ہوتی، وہ مال برکت میں ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہزاروں لاکھوں حاجی اس وقت حج کر رہے ہیں اور مینا کے میدان میں وہ 10 تاریخ کو قربانی دیں گے تو کتنے بکرے قربانی یعنی 60 لاکھ 65 لاکھ لوگ جو ہے وہاں جا رہے ہیں، لاکھوں لاکھ جو ہے قربانی وہ دیتے ہیں، اور پھر دنیا بھر میں جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے، بکرا بکری جو بھی ہے جو حلال جانور قربان کرتے ہیں۔ تو مجھے کبھی آپ نے سنا کہ کبھی دنیا بھر میں کہ بکرے کم پڑ گئے یا بکریاں کم پڑ گئے یا پھر جو حلال جانوروں کم پڑ گئے؟ کہ روزانہ بقرعید میں تو بہت زیادہ ہے لیکن روزانہ ہی حلال جانور قربان ہوتے اللہ کے نام پر، لیکن جبکہ آپ غور کریں ایک بکری 2 بچے دیتی ہے اور وہیں پر ایک کتیا جو ہے 4 یا 6 بچے ایک ساتھ ڈالتی ہے، خنزیر 4 2 بچے ایک ساتھ ڈالتا ہے۔ کہیں پر آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ پر ہزاروں کتے یا کتیا نظر آ جائے، ایک جگہ پر ہزاروں خنزیر نظر آ جائے؟ نہیں، یہ حرام جانور ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایک جگہ پر ہزاروں نہیں لاکھوں بکرے بکریوں کو دیکھا ہوگا، ایک جگہ پر ہزاروں جو ہے حلال جانوروں کو جگہ دیکھا ہوگا، جبکہ وہ اللہ کے نام پر روزانہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قربان ہوتے ہیں۔ تو آپ عقلی طور پر بھی دیکھیں، اپنی عقل سے بھی دیکھیں کہ جو جانور اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان دیا جاتا ہے اللہ ان کی نسلوں میں برکت عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ تو سوچئے یہاں سے عقلی طور پر پتا چلا کہ جو بھی مال جو بھی چیز اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی کے طور پر ہو یا زکوٰۃ کے نام پر ہو یا خیرات کے نام پر ہو، جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مال دیا جاتا ہے اس مال میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اللہ اس مال میں اور برکت عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ہر وقت چاہے مال قربان کرنا پڑا تو مال قربان کر بتایا، جان قربان کرنا پڑا تو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، یہ اولاد قربان کرنا پڑا تو اولاد قربان کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ان کے مقدس واقعات سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو چیز بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی راہ میں دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت عطا فرماتا ہے۔ فون اندر رکھو بیٹا، مسجد میں بیٹھے ہوئے آپ تو باہر جا کے دیکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ قرآن حدیث کا ادب لازم ہے، عزت کے ساتھ سنیں، ٹائم پاس کرنا ہے تو باہر جائیں۔ لہذا آپ کو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں جو چیز اللہ کی راہ میں قربان ہوتی ہے چاہے وہ مال ہو، وہ مال میں بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے۔
اولاد بھی اگر اللہ کے لیے دیے. دیکھیے کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ کے 3 بیٹے تھے اور بھانجے بھتیجے سب اللہ کی راہ میں قربان ہیں. تینوں بیٹے میں سے 2 بیٹے قربان ہوئے اور 1 بیٹا بچا. لیکن انہی 1 بیٹے سے آج تک حسینی سید زندہ ہے. 1 بیٹا کربلا میں زندہ ہوا بچا تھا، وہ بھی امام زین العابدین جن کا لقب تھا اور علی اوسط ان کا اصل نام تھا. لیکن دیکھیں کسی وجہ سے آپ جا نہیں سکے میدان میں، والد نے اجازت بھی نہیں دی. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا تو آج بھی ان کی نسل جو ہے باقی ہے اور ان کے سادات اکرام حسینی سید آج بھی زندہ ہے. وہاں یزید کے چاہنے والے یزیدیت 22,000 تھے، لیکن آج یزید کی اولاد میں کوئی زندہ نہیں ہے. تو اس سے پتا چلا اولاد بھی اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کوئی بندہ قربان کرتا ہے تو ان کی اولاد میں بھی اللہ برکت عطا فرماتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ایسا کوئی موقع نہیں آتا کہ انسان کی بلی چڑھانا ہے یا اللہ کے نام پر انسان کو قتل کرنا، ایسا نہیں ہے. لیکن میدان جہاد کی بات آ گئی، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہوتا ہے تو اللہ ان کی نسلوں میں بھی برکت عطا فرماتا ہے. چاہے اولاد ہو چاہے مال ہو، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلتے اس میں برکت آتی ہے. تو کبھی بھی جو ہے صدقہ کا معاملہ ہو، زکوٰۃ کا معاملہ ہو، قربانی کا معاملہ ہو، تو اگر اللہ نے آپ کو دولت عطا فرمائی ہے تو جب بھی کوئی اللہ کی محبت میں کوئی چیز خرید رہے ہیں، چاہے وہ جانور کی نہ ہو، اچھے سے اچھا خرید کر اللہ کی راہ میں قربانی دے. ایسا نہیں کہ دبلا پتلا مریض لے لے بس قربانی دینا ہے. قرآن میں 4 پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو میری راہ میں اپنی پسندیدہ چیز قربان دیا، میری راہ میں اپنی پسند کی چیز قربان کرو. لہٰذا اللہ کی راہ میں جو مال قربان ہوتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے. یہ واقعہ بھی پتا چل رہا ہے. اور جو مال اور دولت اللہ کی راہ میں قربان نہیں ہوتا، پھر دیکھیں قارون کے پاس بھی کتنا مال تھا، لیکن قرآن گواہ ہے، احادیث گواہ ہے، قارون کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کے ساتھ اس کے مال کے ساتھ زندہ زمین میں دفن کر دیا. تو خیر کبھی بھی یہ بات یاد رکھے کہ جو چیز اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. یہ ذہن میں رکھے، چاہے وہ آپ ایک مسجد کے لیے اللہ کی محبت میں دے رہے ہیں یا قربانی کے لیے دے رہے ہیں، زکوٰۃ کے لیے دے رہے ہیں، تو مال کبھی کم نہیں ہوتا. یہ عقلی طور پر بھی میں نے سمجھایا ہے اور احادیث میں بھی پتا چل رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے بھی پتا چل رہا ہے جو چیز اللہ کی راہ میں جاتی ہے اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. لہذا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب ملا، خاص اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام. لہذا ابراہیم علیہ السلام نے جب بھی دیکھے جان کی باری آئے تو جان بھی اپنے دینے کے لیے تیار اللہ کی رضا کے لیے، اور مال دینے کی باری آئی تو مال بھی اللہ کی رضا کے لیے دینے کے لیے تیار ہوئے. اور یہاں تک کہ میں نے ابھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 65 سال 65 ایئر یا 95 سال یا 95 ایئر میں آپ کو بیٹا ہوا. اور جب بیٹا ہوا بی بی ہاجرہ کے ذریعے اور فلسطین میں آپ پیدا ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہوا، ایک ذریعہ یہ بنا کہ بی بی سارہ نے کہا کہ یہ آپ کو جو بیٹا ہوا ہے مجھے اس کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو رہی ہے. تو لہٰذا اللہ کا حکم بھی تھا کہ اے ابراہیم تم جو ہے اپنے بیوی اور بیٹے یعنی بی بی ہاجرہ کو اور ان کے بیٹے یعنی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو سیدھا اس جگہ چھوڑ آؤ جہاں اس وقت مکہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، حرم ہے. اس دور میں ہزاروں سال پہلے وہ ایک پہاڑی علاقہ تھا، دور دور تک جھاڑ تو دور کی بات ہے، پانی تو دور کی بات ہے، پانی کا ایک کنواں تو دور کی بات ہے، جھاڑ تو دور کی بات ہے، دور دور تک پہاڑ نظر آ رہے تھے. وہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ تم جاؤ اور جا کر اپنے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آ جاؤ. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور اپنے مقدس بیوی بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو موجودہ جہاں کعبۃ اللہ بنا ہوا ہے اس دور میں وہاں صرف ایک نشانی تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کے دور میں کعبۃ اللہ تعمیر ہو چکا تھا، اللہ کے حکم سے آدم علیہ السلام نے بنایا تھا جہاں اس وقت کعبۃ اللہ ہے. لیکن جب طوفان نوح آیا نوح علیہ السلام کے دور میں قرآن میں ذکر ہے تو اس نشانی کو اٹھا لیا گیا تھا، کچھ اس کے آثار باقی تھے. اب ابراہیم علیہ السلام نے موجودہ حرم کعبۃ اللہ کے پاس اپنی مقدس بیوی اور بیٹے کو دودھ پیتا بیٹا، اور اس عمر میں آیا ہے جب آپ کی عمر 90 سال کے اوپر ہے، دعا کرنے کے بعد بیٹا ہوا ہے. دیکھیں جو بیٹا
کئی امیدوں کے بعد پیدا ہوتا ہے، کئی دعاؤں کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ عموماً اس بیٹے سے ماں کو بھی بڑی محبت ہوتی ہے، باپ کو بھی بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن یہاں ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی سے پتہ چل رہا ہے کہ محبت اولاد سے بھی کرو، باپ محبت اپنے خاندان سے بھی کرو، لیکن سب سے آگے محبت اللہ اس کے رسول کی رکھو، سب سے آگے اللہ تعالیٰ کی محبت رکھو۔ رب کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، آپ نے لے گئے اور لے جا کر جو ہے فوراً بی بی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا، جو دودھ پیتے بچے اور پلٹ کر جانے لگے۔ بی بی ہاجرہ نے دامن پکڑ کر کہا، اے میرے سرکار، اتنے گلے پہاڑوں میں جہاں انسان تو دور کی بات ہے، پرندہ نظر نہیں آ رہا ہے اور چاروں طرف پہاڑی علاقہ ہے، ہم کیسے رہیں گے، کیا کھائیں گے، کچھ بھی کچھ دن کا کھانے پینے کا سامان دیا اور دے کر ابراہیم علیہ السلام جب چھوڑ کر واپس پلٹے، بی بی ہاجرہ نے پکڑ کر جو یہ بات پوچھی، ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا۔ بی بی ہاجرہ پوچھتی ہے کہ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، کہ یہاں کوئی انسان نہیں، کچھ نہیں، لہٰذا آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، آگے جانے لگے۔ تو تیسری مرتبہ بی بی ہاجرہ نے فرمایا تھا، آپ اتنا بتائیے کہ اتنی پہاڑی علاقے میں ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں، یہ رب کا حکم ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تصوف میں یعنی بزرگان دین ایک بات بتاتے ہیں، جب توحید یعنی کلمہ پڑھ لیے اور اللہ پر ایمان لا لیا، اللہ کو ایک کہا، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کو ایک مان رہے ہیں، لم یلد ولم یولد مان رہے ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، وہ جسم سے پاک ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، جب ان تمام باتوں پر ایک مسلمان جب ایمان لا لیتا ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ بھائی اس بات کا تو آپ اقرار کر رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور جو ہے اس کو اولاد سے پاک مانتے ہیں، ماں باپ سے پاک مانتے ہیں، ہر عیب سے جب بندہ مومن مسلمان اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک مانتا ہے، زبان سے کہہ رہا ہے، تو ثبوت کیا ہے اس کا؟ تو یہاں پر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تمہاری عادت اور یہ حرکتیں بتائے گی کہ تم نے جو زبان سے اقرار کیا ہے اس کا اثر تمہارے دل پر اور تمہارے روح پر ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ فرمایا وہ کیسا؟ سوال ہوا ایسے کیسے پتہ چلے گا ہماری حرکتوں سے کہ ہم کلمہ جو پڑھ لگے اس کا اثر ہمارے روح پر ہوا ہے، اس کا اثر ہمارے دل پر ہوا ہے؟ کہا ہاں۔ بزرگان دین فرماتے ہاں یہ پتہ چلے گا۔ بولو وہ کیسا؟ تمہاری حرکتوں سے، تمہاری عادتوں سے پتہ چلے گا۔ فرمایا بزرگان دین سے پوچھا گیا تھوڑا آپ آسان کر کر سمجھائیے کہ ہماری حرکتیں یہ کیسے بتائے گی کہ ہم اللہ کو ایک مان رہے ہیں؟ زبان سے تو ہم کہہ رہے ہیں، عبادت اسی کی کر رہے ہیں، حرکتیں کیسے پتہ چلے گی؟ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ خدا کو ایک ماننا یہ تو زبان سے اعلانیہ کرنا ہے، دل سے یقین کرنا ہے، اب رہی اس بات کا اثر تمہارے روح پر ہونے لگ جائے اور تمہارے دل پر ہونے لگ جائے کہ تم نے جو یہ بات کہی ہے اس کو آپ نے ہوش و حواس دل و جان سے اس بات کو مان لیا کہ اللہ ہے، ایک ہے، اسی کی عبادت کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں بزرگان دین کہ جو رب کی مرضی ہوگی وہ تمہاری مرضی بن جائے۔ آپ غور فرمائیں، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی وہ تمہاری مرضی ہو جائے گی، یعنی تم وہی کام کرو گے جو کام کرنے کا اللہ حکم دے گا، تم اس کام سے بچو گے جس کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ جب تمہاری یہ عادتیں بن جائے، اب غور کریں اللہ کو کیا پسند ہے، اب کیا پسند نہیں ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے؟ عبادت اللہ کو پسند ہے، ماں باپ کو راضی کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جو ہے حلال کمائی کمانا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، لہذا یہ تمہاری عادت بن جائے گی، تم عبادت پر کے پابند ہو جاؤ گے، تم نماز روزے کے پابند ہو جاؤ گے، تم حلال کمانے کے پابند ہو جاؤ گے، تم ماں باپ کی عزت کرنے والے بن جاؤ گے، تم اسلام جو جو چیزیں پسند کرتا ہے یہ تمہاری عادتیں بتائے گی۔ ہاں یہ بندہ اللہ کو ایک مانتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے اور اسی کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہی کام کرے گا جو اللہ کو پسند ہے۔ جب یہ کام کرنے والے تم بن جاؤ گے تو سمجھ جاؤ وہ کلمے کا اثر تمہاری روح اور تمہارے دل پر ہو رہا ہے۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔
کیا بات کی، یعنی اس کی مرضی بس رب کی مرضی. جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے تو اللہ کو ایک ماننے والوں کو کام کرتا ہی نہیں ہے. وہ اقرار، جیسے شراب اللہ کو پسند نہیں، جھوٹ اللہ کو پسند نہیں، غیبت اللہ کو پسند نہیں، ماں باپ کو گالی دینا رب کو، گالی تو دور کی بات ہے، اونچی آواز سے بات کرنا پسند نہیں، عبادت چھوڑنا اللہ کو پسند نہیں، کسی کا حق دبانا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو جو لوگ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کو ایک ماننے کے بعد جھوٹ بھی بولے، گالی بھی دے، لوگوں کا حق مار کر کھائے، بھائیوں کا حق مار کر کھائے، بہنوں کا حق مار کر کھائے، عبادت چھوڑے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچائے اور بلا وجہ لوگوں کو تنگ کرے، تو لہذا یہ کیسا کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے؟ وہ کہہ رہا ہے اللہ ایک ہے، حرکتیں تو اس کی مرضی کے خلاف کر رہا ہے، ہر عادتیں تو اس کے رب کی مرضی کے خلاف کر رہا ہے. لہذا کلمے کا اثر، اللہ کی توحید کا اثر جب مسلمان کے روح اور دل پر ہونے لگ جاتا ہے تو اس کی حرکتیں اور اس کی عادتوں سے پتا چلے گا کہ یہ واقعی رب کا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو وہی کام کرے گا جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے. اس کو اگر پریکٹیکل طور پر سمجھنا چاہتے، میں کہنا کیا چاہتا ہوں، بزرگان دین نے کیا کہا ہے، تو میں کہوں گا آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے نیک بندوں کی زندگیوں کو پڑھے، انبیاء کی زندگیوں کو پڑھے، اولیاء کی زندگیوں کو پڑھے، کس طرح انہوں نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کا حق بھی ادا کیا، اعلان کرنے کے بعد حق بھی ادا کیا، وہی کام کیا جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اس کام سے نفرت رہی جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کبھی اس کام کے قریب گئے نہیں ہے. لہذا اگر بھول سے گئے بھی تو فوراً پلٹ کر آ کر توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، اللہ نے معاف بھی فرما دیا. لیکن اللہ کے نیک انبیاء علیہ السلام کو دیکھے، خاص طور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھے، رب کی رضا پر راضی کیسے ہونا چاہیے یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پتا چل رہی ہے کہ آپ ایک دم نوجوان ہیں، اب اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی رضا پر راضی ہوتے ہیں، اپنے آپ کو آگ میں گرا دیا، لیکن زبان سے شکایت نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا نہیں کی، شکایت نہیں کی، یا اللہ تیرے لیے میں تیرا نام بتا رہا تھا، تیری معرفت کا ذکر کر رہا تھا، توحید کا لوگوں کو توحید کے بارے میں بتا رہا تھا، تیرے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن دیکھ مجھے آگ میں ڈالا جا. نہیں، ایسی شکایت نہیں کی، رب کی رضا پر راضی رہے، اور جو رب کی رضا پر راضی رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی بھی عطا فرماتا اور ان کی زندگیوں میں برکت بھی عطا فرماتا. کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان کو بھی اللہ کے لیے آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے، کس طرح اللہ کی رضا کے لیے مال بھی اللہ کی رضا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہاں تک کہ اب دیکھیں امتحان پہ امتحان، یہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہو رہا ہے کہ اپنے دودھ پیتے بیٹے اور ان کی ماں بی بی ہاجرہ کو ایسی جگہ چھوڑ کر آؤ جہاں نہ انسان ہے، نہ پرندے ہیں، نہ پانی ہے، نہ دور دور جھاڑ ہے، بس سمپل پہاڑی علاقہ ہے، وہاں چھوڑ کر آؤ. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں یہ تک نہیں کہ یا اللہ میں تو تیرا خلیل ہوں، یا اللہ میں تیرا نبی ہوں، رسول ہوں، یا اللہ میں بھی یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، میرے بیوی بچوں کو ایسی جگہ جا کر چھوڑ دوں جہاں پر دور دور تک کوئی انسان نہیں اور جہاں دور دور تک کوئی جھاڑ نہیں، نہ کھانے کا کوئی ذریعہ ہے. لہذا نہ شکایت تک نہیں کی، بس اللہ کا حکم تھا، گئے اور جا کر جو ہے فوراً جو ہے اپنے بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑ کر جب پلٹے تو بی بی ہاجرہ طیبہ طاہرہ نے جب پکڑ کر پوچھا کہ ابراہیم ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کہا ہاں. تو بی بی ہاجرہ کیسی پاک باز خاتون عورتوں کو بھی چاہیے ایسے نیک پاکیزہ عورتوں کی زندگی کو پڑھے جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزار کر بتائی ہے. بی بی ہاجرہ کو جب معلوم ہوا یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ کر جایا جائے تو بی بی ہاجرہ نے کیا جواب دیا اپنے شوہر اور اپنے نبی سرتاج کو ابراہیم علیہ السلام کو؟ کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ مزاج ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے، ایسا خیال. ہمارے پاس تو آج یہ حال ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا داڑھی رکھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے. ہم نے آج اس کو تجارت بنا لیا. معاذ اللہ، میں ہر مسلمان کی بات نہیں کر رہا، سوچ فکر کی بات کر رہا ہوں. ایک میں آپ کو فکری مزاج دینا چاہتا ہوں کہ ہم جو ہے عبادت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہماری مشکلیں حل ہو جائیں، تکلیفیں دور
دور ہو جائے، پریشانیاں دور ہو جائے، اور اللہ نہ کرے کوئی تکلیف آ جائے تو ہم اکثر شکایت کریں یا اللہ نماز پڑھ کر فائدہ کیا ہو رہا ہے، روزہ رکھ کر کیا فائدہ ہو رہا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. ہر مسلمان نہیں بولتا ایسا، لیکن آج بڑھ رہی ہے کہ ہم نماز، عبادت، روزہ، ساری عبادتوں ہم سمجھتے ہیں ہم کر رہے تو ہمیں کوئی مشکل آئے نہیں، تکلیف آئے نہیں. یاد رکھے قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ہم ہر ایمان والے کا امتحان لیں گے، ہر ایمان والے کا ہم امتحان لیں گے. سورہ عنکبوت آیت نمبر 3 آپ نے بھی پڑھے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بے شک ہم ان لوگوں کو آزمائیں گے، بے شک ہم ان لوگوں، قیامت تک کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے. توجہ فرمائے، نیند آ رہی، بے چینی آ رہی، بے چین ہو رہے تو ختم کرے کہ یہ قرآن کی باتیں ہیں، تمہارے چہرے بتائے گے مولانا ہم سمجھ رہے ہیں. چہرہ اینا ہوتا ہے. آج روڈیو، سود خوروں، پہلوانوں، فلمیں، ڈرامے دیکھنے کی عادت بنتے جا رہی ہے، اور اللہ کے کلام کا اثر دلوں پر نہیں ہو رہا، نہ دماغ پر ہو رہا ہے معاذ اللہ. لیکن فلم و ڈرام والوں کا اثر فوراً اثر قبول کر لیتے ہیں. اللہ ہمارے ایمان اور عقیدے کو مضبوط فرمائے. لہٰذا قرآن میں اللہ تعالیٰ قیامت تک کے مسلمانوں کو بات کر رہا ہے کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہر ایمان والے کا امتحان لیں گے، ہم آزمائیں گے. کیوں؟ فرمایا ان سے پہلے تو جو گزرے ہیں اللہ نے ان کو بھی آزمایا تھا، یعنی تم سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں ہم نے ان کو بھی آزمایا تھا. آزماتا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدقوا ولا یعلمن الکاذبین. میں اس لیے آزماتا ہوں کہ تم میں سچا کون ہے دعوے میں، سچا کون ہے دعوے میں. اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنا چاہیے، یہ زبان سے کہنا اور عمل کرنا زمین آسمان کا فرق ہے. لہذا اللہ فرماتا ہے امتحان میں اس لیے لیتا ہوں تمہیں پتا چل جائے کہ تم میں سچا کون ہے اور والکاذبین تم میں جھوٹا کون ہے. امتحان سے پتا چلتا ہے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. ایک بات یاد رکھے، کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ ہم سچے یا جھوٹے ہیں؟ معلوم ہے. اللہ کا علم عارضی نہیں ہے، مستقبل نہیں ہے، اس کا علم ازلی، ابدی یعنی قدیم، اور اس کا علم ایسا ہے. اللہ تعالیٰ کا علم یاد رکھے، اللہ کو خالی مانے اللہ کے علم کی بات ہے، ازلی ابدی ہر چیز کا وہ جاننے والا اللہ. جو ہو چکا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو ہونے والا ہے وہ بھی جانتا ہے. تو لہذا اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. جب اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو مومن کو آزماتا کیوں ہے؟ تو اللہ اپنے لیے نہیں آزماتا کہ میں دیکھوں کہ یہ مجھے رب تو کہہ رہا ہے، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ پکا ہے یا جھوٹا ہے. اللہ تو جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے، زبان پر کیا ہے. اللہ کو ہمارے حال کا علم ہے. لہذا امتحان اللہ اپنے نہیں لیتا، خود کے لیے یعنی تمہارے لیے لیتا ہے، اور لوگوں کو بتاتا ہے یہ جو اعلان کر رہا ہے یہ کتنا سچا ہے کتنا جھوٹا ہے. اس سے مسلمان خود کو پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر صبر کتنا، شکر کتنا، ایمان کتنا ہے، اور دوسروں کو بھی پتا چلتا ہے. لہذا امتحان اللہ اپنے نہیں لیتا، ہمارے لیے لیتا، میں خود کو پتا چلے. تم مسلمان ہو جو زبانی کہہ رہے ہو یا عملی کہہ رہے ہو، یہ کب پتا چلتا ہے؟ امتحان آنے کے بعد، آپ پر کوئی مصیبت آنے کے بعد، آپ پر کوئی تکلیف آنے کے بعد ہی پتا چلتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے اس لیے ہم امتحان لیتے ہیں کہ سچے اور جھوٹوں کا فرق محسوس ہو جائے. لہذا یہ ایک آیت اور ایک آیت مبارکہ جو قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ آیت کی سورہ عنکبوت آیت نمبر 11 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میں آیت کا صرف ترجمہ پڑھوں گا کہ وقت بہت قریب آ رہا ہے، اور میں یہ توجہ چاہتا ہوں کہ آپ میری اس باتوں پر غور کریں. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ ایمان والوں کا امتحان لیتا ہے، ہر ایمان والے کا امتحان لیتا ہے. کیوں لیتا ہے؟ تاکہ تمہیں سچے اور جھوٹے کی پہچان ہو جائے. اللہ کے لیے نہیں، اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے. آپ دیکھیں یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی سیٹ کسی نوکر کو رکھے اور کچھ دن کے بعد نکال دے، اور لوگ آ کر کہے بھائی نوکر کو آپ نے رکھا اور نکال دیا کیوں؟ تو سیٹ کہتا ہے بھائی میں نے اچھا سمجھ کر رکھا لیکن بعد میں معلوم ہے چوری کرتا ہے، چور نکلا، اس لیے میں نے نکال دیا. یعنی ایک سیٹ کو پہلے معلوم نہیں تھا یہ چور ہے، بعد میں معلوم ہے چور ہے، نکال دیا. اب یہ مثال میں نے اس لیے دی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم ایسا نہیں کہہ سکتے. مثال ذہن میں رکھیں، ایک سیٹ نوکر کو کچھ دن رکھ کر نکال رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پہلے معلوم نہیں تھا بعد معلوم ہوا. یقیناً پہلے ہم کسی کو رکھتے تو تھوڑا ہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ چور ہے.
بدماش ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے. لہٰذا یہ انسانوں کا علم ہے، اس کو پہلے نہیں معلوم تھا کہ کل کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، اس کی عادت کیا ہے. لیکن اللہ کے لیے ایسا علم نہیں، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. تو یہاں پر مفسرین نے، علماء نے ایک جواب دیا، فرمایا جب اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جانتا ہے کہ کوئی سچا ہے کون جھوٹا ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کسی سے. تو جب اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ابلیس جو فرشتوں کا استاد رہ چکا، جس کا نام عزازیل تھا، ابلیس کا نام کیا نام تھا؟ عزازیل تھا. وہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا، جنت میں آنا جانا عام بات تھی. وہ اللہ کی قدرت کے جلوے دیکھتا تھا، جنت کو دیکھ رہا ہے، دوزخ کو دیکھ رہا ہے. یعنی ہم نے اپنے آپ دیکھے ابلیس کس طرح کا ایمان رکھتا تھا اللہ پر. ہم نے جنت دوزخ دیکھا نہیں لیکن ایمان لائے. لیکن ابلیس تو دیکھ رہا تھا، جنت کو دوزخ کو دیکھ رہا تھا، فرشتوں کو دیکھ رہا تھا، فرشتوں کو پڑھا رہا تھا. نام عزازیل اس کا تھا، لیکن اللہ کے اتنے قریب تھا کہ محبوب تھا اللہ تعالیٰ کا. لیکن کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کو لعنتی بنا دیا، ہمیشہ برکل جہنم بنا دیا. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ یہ جو ابلیس ہے آگے جا کر بگڑ جائے گا؟ سوال اٹھتا ہے. ہم کہتے ہیں ہاں اللہ کو اس کا بھی علم تھا کہ یہ ابلیس جو ہے، جو عزازیل ہے، آگے جا کر ابلیس بنے گا، شیطان بنے گا، مردود بنے گا، لعنتی بنے گا. پھر سوال یہ ہوتا ہے جب اللہ کو معلوم تھا، بھائی آپ کو پتا چل جائے کہ یہ نوکر جس کو میں کام پر رکھ رہا ہوں یہ چور ہے، تو آپ رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے. تو اب میرا سوال یہاں پر مفسرین نے بہت پیارا ہے، اللہ کرے میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. جب اللہ کو ہر چیز کا علم ہے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، تو پھر اللہ کو معلوم ہے، واقعی معلوم تھا کہ یہ آگے جا کر ابلیس بنے گا، شیطان بنے گا، لعنتی بنے گا. تو جب اللہ کو معلوم تھا تو اللہ نے اس کو پہلے اتنا قریب کیا کیوں؟ اس کو اتنا بڑا مقام دیا کیوں؟ تو یہاں پر اللہ کے کئی کاموں میں حکمت ہوتی ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے. اب یہاں سے ایک چیز پتا یہ چلی، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے مسلمانوں کو اس کے واقعے ذریعے ایک بات چیز سمجھانا چاہ رہا تھا، بتانا چاہ رہا تھا. وہ یہ کہ اللہ نے اس واقعے سے، ابلیس والے واقعے سے بتا دیا اگر کوئی کتنی بھی میری عبادت کرے، جیسا ابلیس کے بارے میں آتا ہے 6 کروڑ برس اس نے اللہ کی عبادت کی، 6 کروڑ برس. اور اس کے سجدے جس نے زمین پر اللہ کے لیے کیے نا، اس نے سجدے ماپا جائے تو زمین کم پڑ جائے گی. سمجھانے کے لیے علماء نے فرمایا، کتابوں میں لکھا ہے سجدے ماپا جائے تو کم پڑ جائے گی. اتنے کروڑ برس اللہ کی عبادت کی، اللہ کو راضی کیا، اللہ کا قرب حاصل کیا، بعد میں لعنتی بنا، شیطان بنا، ابلیس بنا. تو جب پہلے سے اللہ کو معلوم تھا تو اس کو اپنے قریب کیا کیوں؟ کہ اس کی وجہ یہ تھی، مفسرین کہتے، علماء کہتے ہیں اصل اللہ تعالیٰ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا اگر کوئی عبادت کرتے کرتے میرے اتنے قریب ہو جائے اور آگے جا کر اگر میرے نبی اور میرے رسول اور میرے محبوب کی شان میں تھوڑی سی بھی غلطی کر دے، تھوڑی بھی گستاخی کر دے، بے ادبی کر دے، تو اس کو میں ایسے نکال کر پھینکوں گا جیسے میں نے یہ لعنتی کو نکال کر پھینکا. یہاں یہ سبق دینا تھا مسلمانوں کو. تو لہذا وہابی بدعقیدہ کی عبادتوں پر مت جائیے، وہ تو عبادت کر کے کہہ رہا ہوں اللہ کو راضی کر رہے ہو، اور گستاخی پہ گستاخی، میلاد کے نام پر گستاخی، انبیاء علیہ السلام کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں. ان بغیر فاتحہ اور غیر مقلد وہابی بدعقیداؤں کے عبادت کو مت دیکھے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ لعنتی اور جو ہے اپنے دربار سے نکلے ہوئے لوگ ہیں. لہذا یہ واقعہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا. قرآن میں سورہ عنکبوت آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے اور ضرور اللہ ایسے لوگوں کو امتحان لے کر الگ کر دے گا جو سچے دل سے ایمان لائے اور کون منافق ہے. تو امتحان کیوں ہوتا ہے؟ سچے اور جھوٹوں کی پہچان ہو جائے. امتحان کیوں ہوتا ہے؟ سچے مسلمان اور جھوٹے منافق کی پہچان ہو جائے. اس لیے ہر ایمان والے کا امتحان ہوگا. یاد رکھیں ہر مسلمان کا. قرآن کے ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے امتحان کیسے ہوگا؟ بھائی ہمیں بھی امتحان میں کوشچن پیپر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس کا آنسر دو، اس کا آنسر دو، اس کا آنسر دو. امتحان سے پتا چلتا ہے کہ سال بھر پڑھنے آ رہا تھا اسکول یا کالج میں یا ٹائم پاس کرنے آ رہا تھا. امتحان سے پتا چلتا ہے. لہذا جس طرح کوشچن پیپر دیا جاتا ہے اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، اس کا جواب دو، اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ تمہارا امتحان ہوگا. اللہ امتحان کیسے ہوگا؟ وَلَا
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تمہارا امتحان ہوگا۔ مولا امتحان کس ذریعے سے ہوگا؟ کبھی دولت دوں گا اور کھینچ لوں گا، کبھی مال دوں گا دولت پھر روک لوں گا۔ خوشی میں تو سب راضی ہوتے ہو اللہ سے، چلو کھینچ کر دیکھو اب کیا بولتا ہوں۔ یہ اللہ کو تو معلوم ہے تم کیا بولے گے، تمہیں خود کو ہی تو پتا چلے کہ اللہ اللہ کہہ رہے تھے، خوشی میں کہہ رہے تھے، غم میں۔ لہذا کبھی مال دے کر کھینچوں گا، کبھی اولاد دے کر کھینچوں گا، کبھی بیماری دے کر تمہیں آزماؤں گا، تو کبھی مال کے ذریعے، کبھی اولاد کے ذریعے، کبھی بیماری کے ذریعے۔ امتحان ہر ایمان والے کا ہونے والا ہے، ہر ایمان والے کا امتحان والا ہے، تاکہ تمہیں خود کو پتا چلے جو تم کلمہ پڑھ رہے ہو اس کا اثر تمہارے دلوں تک پہنچا یا نہیں پہنچا، اور تم کتنے سچے ہو اور کتنے جھوٹے ہو۔ امتحان اس لیے ہوتا ہے۔ اب آخری ایک بات سمجھا کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے، ٹھیک ہے مولانا امتحان تو ہوگا، ضرور ہوگا، ہر ایمان والے کا ہوگا، لیکن وہ نبی تھے سنبھال لیے، وہ ولی تھے سنبھال لیے، ہم اتنے بڑے صبر والے نہیں ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ فرماتا ہے ہر ایمان والے کا امتحان ہوگا، لیکن سنیں، اللہ فرماتا ہے کہ ہر ایک کا امتحان اس کی حیثیت اور اس کی طاقت کے مطابق ہوگا۔ اس کی حیثیت لا یکلف اللہ نفسا، اللہ فرماتا ہے جتنا وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اتنا ہی وزن ہم ڈالتے ہیں، جتنا وہ کیپیسٹی ہے، جتنا برداشت کر سکتا ہے۔ یعنی ولیوں کا امتحان الگ ہوتا ہے اور عام مسلمانوں کا امتحان الگ ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرسٹ کلاس والوں کا امتحان الگ ہے تو 10 کلاس والوں کا امتحان الگ ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کا امتحان الگ ہوتا ہے اور عام مسلمانوں کا امتحان الگ ہوتا ہے، لیکن امتحان ضرور ہوگا۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو دیکھنا چاہیے، امتحان کے وقت وہ اللہ سے راضی کیسے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرو، قرآن میں اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، یاد کرو ابراہیم علیہ السلام کو، تو ان کی زندگی سے پتہ چلتا ہے مال اللہ کے لیے کیسے قربان کرنا، اولاد اللہ کے لیے کیسے قربان کرنا، اللہ کی رضا پر راضی کیسے رہنا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کو، بچے کو چھوڑ کر آئے، اور وہاں پر جب چھوڑ کر چلے گئے اور جا کر دعا کی، دور جا کر یا اللہ میں نے تو تیرے حکم پر بیوی کو، بیٹے کو چھوڑ دیا ہے، لیکن مولا یا لوگوں کے دل اس طرف پھیر دے اور اس جگہ کو تو حرم بنا دے اور اس جگہ میں خوب برکت عطا فرما۔ ساری دعائیں ابراہیم علیہ السلام کے قبول ہوئے۔ آج دیکھیں لاکھوں لاکھ لوگوں کا دل ادھر جاتا ہے، مڑتا ہے، ادھر کھینچے جاتا ہے کہ جانا چاہیے۔ لہذا حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس جو چند دن کا جو کھجور پانی تھے ختم ہو گئے بی بی ہاجرہ کے پاس۔ پھر وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ بی بی ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کی پانی کی تلاش میں، جب پانی کی وجہ سے ہوٹ سوکھ گئے، صفا اور مروہ کی چکر لگاتی ہے 7 مرتبہ۔ 7 غور فرمائیں نوجوان بچے، یہاں پر ایک سبق میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ 7 مرتبہ چکر لگاتی ہے، اور چکر لگانے کے بعد 2 چیزیں یہاں پر ہوتے ہیں کہ ایک اچانک بی بی ہاجرہ کو عجب سی آواز آتی ہے، تو بی بی ہاجرہ کو جو آواز آتی ہے اس پر بی بی ہاجرہ کہتی یا اغیث، یا عربی لفظ ہے یا اغیث، یا اغیث، یا اغیث۔ یہ ذکر بخاری شریف کتاب الانبیاء میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یا اغیث کا معنی ہے اے فریاد سننے والے۔ اغیث کا معنی کیا ہے عربی میں؟ فریاد سننے والا۔ کیا سننے والا؟ فریاد سننے والا، اغیث۔ اور اسی اغیث سے بنتا ہے غوث اعظم۔ وہابیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، غوث بھائی کو بولتے ہیں، غوث کا معنی بھی کیا ہے؟ اغیث کا معنی اور غوث کا معنی ایک ہے۔ اغیث کا معنی بھی ہے فریاد سننے والا، غوث کا معنی بھی ہے فریاد سننے والا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ وہاں بھی آ کر کہتے بھائی فریاد تو اللہ سنتا ہے، تم شرک کر رہے ہو، تو ان کو کہنا بی بی ہاجرہ نے بھی یہ لفظ استعمال کیا اور بخاری شریف میں ہے۔ تو بی بی ہاجرہ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ڈانٹ نہیں پئی، یہ کیا کر رہے ہو، مجھے چھوڑ کر کسی اور کو پکارو، نہیں۔ لہذا اللہ کی عطا سے اللہ کے نیک بندے مدد کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ آج سے نہیں، ہزاروں سال پرانا عقیدہ، ہزاروں سال پرانا عقیدہ۔ اللہ کی عطا سے اللہ کے نیک بندے بھی مدد کرتے ہیں۔ لہذا بی بی ہاجرہ اغیث کہتے ہیں، تو فرشتہ جبریل علیہ السلام آتے ہیں، جہاں اسماعیل علیہ السلام کا قدم تھا وہاں پر مارا پانی نکلا، جس کو زمزم شریف کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ واقعہ، اس واقعہ اس میں دوسری چیز یہ سمجھنے کے لائق ہے، وہ پہاڑ پر جو بی بی ہاجرہ نے 7 بار چکر لگائے تھے، یہ اللہ کو اتنی پسند آئی ادا
اتنی پسند آئی آدھا قیامت تک کے ہر مسلمان چاہے عمرے کے لیے جائے حج کے لیے جائے وہ 7 چکر صفا مروہ پر لگائے تک اس کا نہ عمرہ قبول ہوتا ہے نہ حج قبول ہوتا ہے، وہ 7 چکر لگانا۔ تو یہاں سے پتا چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کی یاد منانا اور ان یادوں کو قائم رکھنا یہ رب کا حکم بھی ہے، رب کی سنت بھی ہے۔ آپ دیکھیں صفا اور مروہ پر جب 7 چکر بی بی حاجرہ لگائے، آج ہی عمرے کے لیے جائے یا حج کے لیے جائے وہ صفا مروہ پر 7 چکر لگاتے ہیں، لیکن اس پہاڑ کا ذکر قرآن میں ہے۔ صفا مروہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن میں ہے تو وہ پہاڑ، اس کا نام صفا اور مروہ ہے تو پتھر، نام صفا اور مروہ ہے، لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ غور سے قرآن کی آیت میں بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اِنَّا صَفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ، بے شک صفا اور مروہ، اللہ کرے بات سمجھ آ جائے، بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب غور فرمائے، صفا اور مروہ کو اللہ کہتا ہے یہ میری نشانی ہے۔ نشانی سمجھتے آپ؟ آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ایرو مارک دیکھتے ہیں، بھائی مثال کے طور پر آپ کو سکندرآباد جانا ہے، ایرو مارک دیکھ کر کے سکندرآباد ایسا جانا ہے، یعنی جس منزل تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں وہ نشانی تک، وہ نشانی آپ کو منزل تک پہنچاتی ہے، اس جگہ تک پہنچاتی ہے۔ صفا مروہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ میری نشانی ہے، مطلب جو اس نشانی پر آ جائے اللہ اس سے راضی ہو جائے، وہ اللہ تک پہنچ جائے، اللہ کا محبوب ہو جائے۔ تو مجھے آپ بچے سب مل کر ایک بات جواب دیجئے، جب ایک پہاڑ، ایک پتھر جس کو صفا اور مروہ کہا جاتا ہے وہ اللہ کی نشانی بن سکتا ہے، وہاں پہنچے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، تو ایک پتھر اللہ کی نشانی بن جاتا ہے تو اللہ کا محبوب بھی اللہ کی نشانی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب بندے چاہے انبیاء ہو یا اولیاء اللہ ہو، چاہے غوث اعظم ہو چاہے غریب نواز ہو، چاہے یوسف شریف بابا ہو چاہے حسین بابا ہو، جو ان تک پہنچ جاتا ہے اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے۔ لہذا وہابیوں کے باتوں میں مت آئے کہ کیا ہوتا درگاہ جانے، کہا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ درگاہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی، غور فرما، درگاہ اللہ کے نیک بندوں کے مزارات قبریں کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے جو یہاں پہنچ جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھے، کوئی بھی درگاہ میں جاتا ہے تو مزار کو دیکھتی ہے تو درود پڑھتا ہے یا تو اللہ کا کلام پڑھتا ہے، مزار دیکھتے اللہ یاد آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ کے نیک بندوں کے مزارات بھی اللہ کی نشانی بن گئے، پہاڑ بن سکتا ہے۔ بی بی ہاجرہ کے قدم لگے تھے، نبی کے نہیں، بی بی ہاجرہ کے قدم لگے تھے، لہٰذا یہاں سے یہ واقعہ ملتا ہے۔ کون آ رہا جا رہا نہیں، میری طرف توجہ دے، بیٹھ جاؤ بیٹھا، بالکل بات ختم کر رہا۔ یہاں میں ایک اور چیز آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ پھر اللہ کا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو، جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام آج 9 سال کے ہوئے، چلنے کے لائق ہوئے، کہا ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے حکم ہوا کہ ابراہیم اپنی پسندیدہ چیز قربان کرو میرے لیے۔ انہوں نے ایک دن تو کئی بیلوں کو ذبح کیا، پھر دوسرے دن خواب پڑا تو پھر آپ نے اونٹوں کو ذبح کیا، پھر تیسرے دن خواب پڑا ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ لہذا آپ ذرا بھی چوکے نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے کہ بیٹے کو ذبح کرو، آپ اٹھے اور سیدھا اپنے بیٹے کے پاس گئے۔ یہاں ایک مسئلہ میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، نبیوں کو جو خواب آتا ہے وہ سچا ہوتا ہے، یاد رکھیں، خواب ہمیں بھی آتا ہے، اگر خواب ایسا کوئی آپ کو پڑ جائے تو خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک شیطانی، ایک نفسانی، ایک رحمانی۔ یعنی ایک خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی جو ہے علماء سے پوچھنا پڑتا ہے، ہر ایک سے نہیں، علماء بتائیں گے اس کی تعبیر کیا ہے۔ اور ایک نفسانی خواب ہوتا ہے جو آپ سوچتے ہیں کبھی وہ خواب نظر آ جاتا ہے، اور ایک شیطانی خواب ہوتا ہے، شیطان کا اثر ہوتا ہے خوابوں میں۔ لہذا صرف نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اور بالکل یوں سمجھے کہ اس میں کوئی شیطان کی دخل اندازی نہیں ہوتی ہے۔ نبی کا خواب بھی وحی کے مطابق ہوتا ہے، وحی کی طرح ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کون سا خواب؟ صرف نبیوں کو جو خواب آتا ہے، کون سا؟ نبی کو جو خواب پڑے۔ آج سوشل میڈیا پر دلی سے، ہمارے ہندوستان سے ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ پہلے کوئی تبلیغی جماعت میں تھا وہ وہابی، اب جو ہے یہ جمعہ میں اس نے بیان کیا، بیان میں کہا کہ مجھے خواب آیا، اس کا نام عبد الرشید ہے،
فتنے کیسے آ رہے دیکھیں آپ. ایک بات یاد رکھیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والے، پہلی بات. اور دوسرا، امام مہدی آئیں گے، شیعہ کہتے کہ آ گئے اور آ کر چلے گئے، ان کے مزار پر جگہ ہے. بعض شیعہ یہ کہتے ہیں نہیں آئے، ابھی پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، جب اللہ کا حکم وہاں نکلیں گے. یہ بعض شیعہ کہتے ہیں. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے امام مہدی کے متعلق کہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں امام مہدی کعبے کا طواف قیامت کے قریب آئیں گے اور مولا علی کی اولاد میں سے ہوں گے، حسنی حسینی سید ہوں گے، پہلی چیز. اور دوسرا، کعبے کا طواف کریں گے تو کعبۃ اللہ سے آواز آئے گی ھذا خلیفۃ اللہ. یہ امام مہدی کے بارے میں سنیوں کا عقیدہ، اہل سنت کا عقیدہ. یہ باتیں ہمیں بتائی نہیں جا رہی ہے، نوجوانوں کو بھٹکا دیا جاتا ہے. میں امام مہدی تو کوئی ان کا کلمہ پڑھ رہا ہے، کوئی نبی ہو بول رہا تو مان لے رہا ہے، معاذ اللہ. یہ ہمارے گھر میں ماں باپ کو بھی جو بیسک معلومات ہونا چاہیے، بنیادی معلومات، وہ بھی نہیں ہے. اگر آپ اپنے ماں باپ سے گھر میں جا کر پوچھا اگر کوئی بچہ کہ ابو بتائیے شیعہ اور سنی میں فرق کیا ہے، نہیں بتا سکتا. وہابی اور سنی میں فرق کیا ہے، تو ایک چیز ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے، ہم فاتحہ دلاتے ہیں اور فاتحہ نہیں دلاتے، بس یہ فرق ہے. ارے بھائی، شیعہ سنی اور وہابی کا معاملہ فاتحہ درود کا نہیں ہے. فاتحہ ہم دلاتے ہیں نہیں دلاتے. اب تو پہلے یو پی میں، دلی میں یہ سننے میں آتا تھا، حیدرآباد میں بھی یہ سننے میں آ رہا ہے. اگر ہمارے گھر میں بہن بیٹی کا رشتہ ہے، بچے کا بائی ڈیٹا آتا ہے تو اس بائی ڈیٹا میں لکھا رہتا ہے کہ بھائی بچہ تو اتنے لاکھ کماتا ہے، فلاں 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 ہے، لیکن بغیر فاتحہ والے ہونا، فاتحہ والے نہیں ہونا بچے کا. اور ماں باپ کہتے ہیں چلو کیا ہوتا فاتحہ نہیں دلائے تو بچے کی کمائی دیکھو، امریکہ میں ہے، سعودی میں ہے، جدہ میں ہے، قطر میں ہے، بحرین میں ہے، مہینہ 2-3 لاکھ روپے کما رہا ہے. لہذا ماں باپ کہتے ہیں فاتحہ نہیں دلا رہا تو کیا ہوا، فوراً دے دو بچی کو، کہ اتنا جو ہے کمائی کماتا ہے، مہینہ لاکھوں روپے کماتا ہے. ارے اتنا آسانی سے کوئی مسلمان اس بات کو کیسے لے سکتا ہے؟ یاد رکھے، جو فاتحہ نہیں دلاتے، بغیر فاتحہ والوں کو وہابی کہا جاتا ہے. ہم فاتحہ درود پہ کبھی جھگڑا نہیں رہا. ان وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ایسے کو اپنی بیٹی دو گے. ان وہابیوں کا بغیر فاتحہ والوں کا عقیدہ ہے کہ نبی مرتا ہے، آپ ایسے کو اپنی بیٹی دیں گے، بہن دیں گے. ان وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی معاذ اللہ ہماری طرح ایک عام انسان سے، آپ ان کو اپنی بیٹی اور بہن دیں گے. یہ ان وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ معاذ اللہ کہ نبی یا غوث یا خواجہ یہ کوئی بزرگ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو ایک عام بندے کی طرح تھے. ان کو آپ اپنی بہن اور بیٹی دیں گے جو اللہ کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں معاذ اللہ، جو نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں معاذ اللہ، جو نبی کو مردہ کہتے ہیں معاذ اللہ. ان وہابیوں نے یہاں تک لکھا نبی سے زیادہ شیطان کے پاس علم ہے. اب بتاؤ، جو لوگ صرف فاتحہ درود کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں اور بیٹی بہنوں کو کے گھر شادی کر کے دے رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ذہن میں رکھ لو، میرے آقا نے فرمایا جب بد مذہب قیامت کے قریب ظاہر ہو جائے تو سرکار علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، سرکار نے فرمایا جب ایسے لوگ جو تمہارے پاس ظاہر ہو جائے اور مذہب کا نام لے کر اپنے بڑوں کو گالیاں دیتے ہو، غلط باتیں کرتے ہو، ایسے بد مذہبوں کو جب دیکھو تو میرے آقا نے فرمایا ایک، ان کو سلام مت کرو، دو، جب مر جائے تو جنازے میں مت جاؤ، تین، نہ ان کو بیٹی دیو نہ ان کے گھر سے بیٹی لاؤ. یہ کوئی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے کہ بغیر فاتحہ والوں کو بیٹی نہیں دینا، یہ حضور کا فتویٰ، حدیث پاک ہے، صحیح مسلم باب الفتن میں یہ حدیث پاک موجود ہے. لہذا میرے آقا رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ نہ ان کو بیٹی دو نہ ان کے گھر سے بیٹی لاؤ، اور جہاں تک مر گئے تو جنازہ مت پڑھو. یہ ہے بد مذہب، یہ ہے بد عقیدہ، یہ ہے وہابی، ان کے گھروں میں رشتہ نہ دے. لہذا قرآن احادیث کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ صحیح رکھے. آج دیکھیں کوئی آج مارکیٹ میں کتنی بھی جھوٹ بولے، ہر ماننے والے کے جھوٹے کے بھی ماننے والے ہو جاتے ہیں، سچے کے بھی ماننے والے تو جھوٹوں کے بھی ماننے والے ہو جاتے ہیں. دلی میں آپ سوچیں، ہمارے شہر ہندوستان میں 2026 دلی میں ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے آ کر کہ مجھے اللہ کے نبی نے خواب دیا ہے، خواب میں کہا آج سے تم پورے مسلمانوں کے خلیفہ ہو، جو تمہیں نہ مانے وہ کافر. وہ اعلان کر رہا ہے، یہ 8 دن پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیا اعلان کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے مجھے خواب میں آ کر کہا کہ اے عبدالرشید آج سے دنیا کے سارے مسلمانوں کا تو خلیفہ ہے، اور جو تجھے خلیفہ نہ مانے، امیر المومنین نہ مانے،
تو وہ کافر ہو جائے گا. لہذا اچھا دیکھیے آپ اس کے ماننے والے بھی کالے کالے امامے پہن کے سامنے بیٹھے جی 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 واہ 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 سبحان اللہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ. تو لہٰذا یہ دور ایسا چل رہا ہے فکروں کا دور. اس دور میں سرکار کی حدیث پاک سرکار نے فرمایا ایک دور ایسا آ جائے گا ایمان سنبھالنا ہاتھ میں انگار لینے کے برابر ہو جائے گا. ایک دور آئے گا ایمان سنبھالنا ہاتھ میں انگار لینے کے برابر ہو جائے گا. یہ دور چل رہا ہے علماء نے فرمایا یہ دور چل رہا ہے. فتنے نئے نئے فتنے. کوئی نبی کا دعویٰ کر رہا ہے لوگ اس کی بات مان رہے ہیں. ہمارے پاس عادل آباد میں لوگ پکڑے گئے, اٹا پلی جیسے علاقے میں لوگ پکڑے گئے کہ ایک شخص جو ہے شکیل بن حنیف جو آج تک سامنے تو نہیں آیا, اس کے چیلے چپیٹے کہہ رہے تھے شکیل بن حنیف نبی ہے معاذ اللہ, جبکہ قرآن میں ایک نہیں دو نہیں 200 آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا آخری نبی اب کوئی نبی آئے گا. اب مجھے اللہ کو معاذ اللہ یہ جھوٹا ثابت کر رہا ہے اپنے آپ کو. قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ نبی مصطفیٰ کریم آخری نبی ختم, نبوت ختم ہو گئی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کذب اللہ سے ہو سکتا ہے معاذ اللہ؟ جب اللہ اعلان کر دیا تو یہ لوگ جو ہے آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی ہیں, تو ایسے لوگوں کے ماننے والے بھی ہو رہے ہیں. بات پہلے دور دور تک تھی. ہمارے حیدرآباد اولڈ سٹی جو اولیاء اللہ کا شہر ہے, جو بزرگان دین کا شہر ہے, وہاں پر بھی ایسے فتنے آ رہے ہیں. اٹاپلی میں کچھ لوگ پکڑے گئے, عادل آباد میں کچھ لوگ پکڑے گئے. کیوں؟ بنیادی تعلیم جو ماں باپ کو ہونا چاہیے تھا, جو ماں باپ اپنے بچوں کو بتانا چاہیے تھا, بیٹے ہم سن کر سننی نہیں ہے, ہم قرآن حدیث سے ثابت ہے ہمارے عقیدے, ہم اہل سنت و جماعت والے سنی ہے. لیکن ہم سن کر سنی والے بن گئے, خالی ہم کتا مارے کہ ہم سنی ہے, سنے ہوئے سنی نہیں. اہل سنت و جماعت جو نبی اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے والی جماعت, نبی اور صحابہ کے طریقے پہ چلنے والی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے. شاعت میں سنی کہا جاتا ہے. ماں باپ کو پتا نہیں کہ شیعہ کون ہے, ماں باپ کو پتا نہیں کہ وہابی کون ہے, تبلیغی کون ہے, بس لوگ کا نام ہے کوئی مطلب نہیں یار نماز پڑھ لو. ارے بھائی امام حسین نے کربلا میں یزید کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. کیا سبق دے رہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سبق دے کر گئے کہ یزیدی 22,000 تھے اور 700-800 امام حسین کے غلاموں کو ملا کر 500 یا 600 لوگ تھے. 72 اس میں آپ کے گھر والے تھے. 22,000 یزیدی تھی. امام حسین نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. تعداد کو مت دیکھو پہلے کہ میں ایک بات یاد رکھے, جھوٹوں کی بھی لمبی تعداد ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کو دیکھ کر سچ اور حق کا پتہ جھوٹ کا پتہ مت چڑھاؤ. ارے بھائی یہ سچا ہوگا, ارے بھائی جھوٹوں کے پیچھے بھی ہزاروں لوگ پھر جاتے ہیں. لوگوں کو دیکھ کر سچے ہونے کا دعویٰ مت کرو. حضور کے دنیا سے جانے کے بعد مسلمہ بن کذاب جیسا شخص نے کہا تھا میں نبی ہوں, تو اس کے 22,000 چاہنے والے بن گئے تھے. تو کیا معاذ اللہ کہ وہ نبی تھا؟ نہیں تھا. قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. تو کبھی جھوٹوں کے ساتھ بھی ہزاروں لوگ جڑ جاتے ہیں. لوگوں کو دیکھ کر سچ اور حق پر فیصلہ کرو. کبھی سچ تنہا ہوتا ہے اور جھوٹ ہزاروں کی تعداد میں سامنے ہوتے ہیں. سچ کا پتہ قرآن اور حدیث سے چلے گا, علماء سے چلے گا, یا بزرگوں کے ذریعے سے چلے گا. قرآن آپ کہیں گے, میں آخری بات سمجھا کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. آپ کہیں گے مولانا اتنے فتنے, کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی عیسیٰ موعود ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, کوئی خلیفہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے, ایسے ایسے فتنے چل رہے ہیں. ہمیں کیسا پتا چلے کہ حق کیا ہے؟ آسان لفظوں میں سنی بھی کہتا ہے ہم حق پر ہے, وہابی بھی کہہ رہا ہے کہ ہم حق پر ہے, شیعہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم حق پر ہے, اہل حدیث بھی کہہ رہا ہے کہ ہم حق پر ہے, تمام وہابی کہہ رہے ہیں ہم حق پر ہے. ہم کیسے پتا کریں حق پر کون ہے؟ تو میں آپ کو آسان جواب دیتا ہوں. یہ جو خبروں میں آرام کر رہے ہیں نا, ان کو دیکھ لو. یوسف بابا شیری بابا کی زندگی کو پڑھو, غوث اعظم کی زندگی کو پڑھو. ان کا جو عقیدہ تھا اسی عقیدے پہ رہنے والا حق پر. آسان لفظ میں ان درگاہوں میں بزرگان دین کے عقیدے کو پڑھو. اللہ والے کیوں آپ کہیں گے آپ یہ کیسا دعویٰ کر رہے ہیں کہ درگاہوں میں بزرگان دین کے عقیدے کو پڑھنے والا حق پر ہے؟ میرا یہ دعویٰ میرا نہیں ہے, قرآن کا فیصلہ ہے, اللہ کے کلام کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم, اے ایمان والو ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ نے انعام رکھا. بولے نا سبحان اللہ. یہ اللہ نے اللہ کے نیک بندوں پر انعام رکھا ہے, ان کے راستے پر چلو. لہٰذا یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا. لہٰذا بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر ابراہیم السلام آئے, بیٹے کو تیار کیا. نبی کو خواب آتا وہ سچا ہوتا. آج آ کر خواب میں کوئی بھی کچھ بھی بکے ہمیں ماننا نہیں ہے.
لہٰذا ان بچوں کو جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوتے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب کے ذریعے ان فتنوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب مت کرے، اہل سنت و جماعت کے علماء کے بیانات سنے، ایسے دو کڑی کے لوگوں کے بیان سن کر اپنا عقیدہ خراب مت کرے۔ لہٰذا آپ غور فرمائیے کہ نبیوں کو جو خواب آتا وہی سچا ہوتا ہے۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو تیار کیا، وہ عظیم شان واقعہ جب مقدس باپ نے مقدس بیٹے کو قربانی کے لیے تیار ہوا، ابلیس کو برداشت نہیں ہوا۔ سیدھا بیٹھو بیٹا، سیدھا بیٹھو، ایسا تکبر کی نشانی ایسا بیٹھنا، میری طرف دیکھیں، ایسا ہاتھ رکھ کر نہ گھر میں نہ مسجد میں کہیں بھی نہ بیٹھے۔ سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جو ایسا ہاتھ رکھ کر ٹیکا لے کر بیٹھتا ہے اس بات کی نشانی اس کے دل میں تکبر ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو صاف رکھے، تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، نہ گھر میں نہ اکیلے میں نہ مسجد میں ایسا ہاتھ رکھ کے کبھی نہ بیٹھے۔ اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے والا بنائے، اللہ کو راضی کرتے ہوئے دنیا سے جانے والا بنائے۔ لہذا ابراہیم مقدس باپ نے مقدس بیٹے کو لے کر قربان کیا تو ابلیس کو برداشت نہیں ہوا، بہت بڑا۔ آج بھی ابلیس کے کچھ چیلے ہیں، آپ سمجھ رہے یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ آیا ابلیس، پہلے بی بی ہاجرہ کو بھٹکانے کی کوشش کرا کہ آپ کو پتا ہے کہ شوہر کہاں جا رہے ہیں، کہا بیٹے کو گھمانے، نہیں بیٹے کو گھمانے نہیں لے جا رہے، بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ کوئی اپنا باپ بیٹے کو قربان کرتا ہے تو سچ بول لگا ابلیس، کہنے لگا نہیں، ان کے رب کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ بی بی ہاجرہ کہتی اگر رب کا حکم ہے ایک اسماعیل نہیں ہزاروں اسماعیل دینے تیار۔ اللہ آج کی عورتوں کو ایسا صبر عطا فرمائے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا بنائے۔ سب سے زیادہ بے صبری کا مسئلہ عورتیں کرتی ہے، تھوڑی پریشانی آ جائے، اللہ کے بارے میں شکایت، رسول کے بارے میں شکایت، نماز پڑھ کر فائدہ نہیں، تھوڑی پریشانی آتی سب سے زیادہ شکایتوں کی لمبی فہرست عورتوں کے پاس ہوتی ہے۔ ان ماں بہنوں کو ایسی مقدس عورتوں کے واقعات سناؤ۔ آپ فلمیں ڈرامے دیکھنے کی جو عورتیں عادت بن رہی ہے، بی بی ہاجرہ کے واقعات بتاؤ، بی بی فاطمہ کے واقعات بتاؤ، اور ان کو بتاؤ کہ مقدس پاک باز عورتیں ایسی ہوتی ہیں ہر حال میں اللہ سے راضی ہوتی ہے۔ جب ایسی عورتیں اپنے گھر میں ہوتی ہیں انہی کے پیٹ سے پھر نبی اور ولی پیدا ہوتے ہیں، ایسے عورتوں کے پیٹ سے پھر نیک بندے پیدا ہوتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے کہا ایک نہیں ہزار اسماعیل دینے تیار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا وہاں کھایا ابراہیم علیہ السلام کو نبی تو ابلیس یاد رکھے شیطان نبیوں کو نہیں بھٹکا سکتا، شیطان کا سارا نبی اور رسول پر نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے پہاڑ کی طرح کا ٹھہر گیا کہ آپ کو جانے نہیں دوں گا، اب آگے بڑھنے نہیں دوں گا۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اچھا میں اللہ کے لیے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو روکنا چاہتا ہے، آپ نے کنکری اٹھائی مارا، اللہ کو یہ ادب پسند آ گئی، کنکری اٹھائے مارا، وہاں سے بھاگا، دوسری جگہ کا ٹھہرا، پھر کنکری اٹھائے مارا، تیسری جگہ کا ٹھہرا، پھر کنکری اٹھائے مارا۔ اتنی ادا اللہ کو پسند آئی کہ کہا قیامت تک کے مسلمانوں حج کرنے آئے تو یہ میرے ابراہیم کی سنت کو ادا کرنا ہوگا جب تک تمہارا حج قبول نہیں ہے۔ اچھا یہ واقعہ آپ سن لیا، کئی بار آپ بقرعید کے مہینے میں سنتے رہتے ہیں، لیکن میں بتاؤں یہ واقعہ خالی کتابوں میں ہے، قرآن حدیث میں ہے۔ اسے سبق کیا مل رہا ہے؟ اسے سبق نوجوان بچے غور سے سنیں، اسے سبق یہ مل رہا ہے کہ آج کے دور میں بھی کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو اچھا کام کرنے کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں، روکتے ہیں آپ کو، ارے چھوڑا رہا نماز پڑھ کے فائدہ کیا ہو رہا ہے، ارے داڑھی رکھ کے کیا ملا بن رہا، مرشد بن رہا، چلو چل کے چلا جوئے کی محفل ہے، زنا کی محفل ہے، پکچر دیکھیں گے، ڈرامہ دیکھیں، ماں کو گالی دے، باپ سے بڑی بات کر، میں تو ہماری اماں باپ سے بہت اونچی بات کرتا ہوں۔ اب ذہن دے قرآن کہتا ہے من الجنتی والناس، صرف شیطان تمہیں نہیں بھٹکاتا، کچھ شیطان نما انسان بھی ہوتے ہیں جو تمہیں غلط باتیں ڈالتے ہیں، غلط وسوسے ڈالتے ہیں، تم یہ کر دے وہ کر دے، ارے چھوڑ دو بھائی ابھی نوجوان بہت عمر باقی ہے، بڑی ہونے کے بعد ذرا عمر ذرا لمبی ہونے کے بعد داڑھی رکھ لینا، تب اللہ اللہ کا لیتے بیٹھنا۔ ارے بھائی سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں۔ لہذا آج بھی ایسے نیکی میں رکاوٹ ڈالنے والے انسان نما شیطان موجود ہے، جہاں اچھا کام کرے وہاں ٹھہر جاتے ہیں۔ بس جب بھی کوئی اچھا کام کرنے جائے اور شیطان نما انسان تمہیں روکنے کی کوشش کرے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ان کو ڈھک لو، اللہ کی محبت میں آگے بڑھو، پھر اللہ دونوں جہاں میں عزت عطا فرمائے۔
یہ سبق آپ کو اس واقعے سے مل رہا ہے. پھر قربانی کا وہ واقعہ, پھر مینا کے میدان میں اپنے بیٹے کو سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئے, اور اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کی رضا پر راضی رہ گئے. لہذا جب قربان کرنے گئے, تنبا کا واقعہ جنت سے آیا ہے, یہیں سے اس ادا کو اللہ نے پسند فرما کر قیامت تک کے ہر مسلمان جن پر اللہ نے مال و دولت عطا فرمائی ہے, قربانی جو دے سکتا ہے وہ قربانی دے اور اللہ کو راضی کرے. آپ تو فتنوں کا در بات صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں, اہم بات سمجھا کر میں بات ختم کر رہا ہوں کہ آج فتنوں کے دور میں آپ کو جو ہے نئے باتیں ڈالتے ہیں کہ بھئی قربانی کے نظر کیا لازم ہے. مالداروں کے ذہن میں بات ڈال رہے ہیں, اتنا پیسہ غریب کو دے دو, یتیم کو دے دو. حدیث میں سرکار نے فرمایا اللہ کو قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ جو عمل اللہ کو پسند ہے, سب سے زیادہ جو عمل قربانی کے دنوں میں اللہ کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنا. ابھی حدیث آ گئی, تو لہذا جب یہ حدیث آ گئی ہے سب سے زیادہ عمل اللہ کو پسند ہی قربانی کا, لہذا ان فطروں میں نہ آئے کہ بھائی قربانی کرنے سے بہتر ہے تم ان کو یہ دے دو, ان کو وہ دے دو, یتیم کی کر دو, غریب. ارے بھائی قرآن سورۃ الحج میں اللہ فرماتا ہے جو تم قربانی دیتے ہو وہ قربانی کا نہ گوشت نہ خون نہ ہڈی اللہ تک نہیں پہنچتے, تمہاری دل کی نیتیں ہیں جو اللہ تک پہنچتے, تمہارا تقویٰ تمہاری فکر اللہ تک پہنچتے. تم دے کس لیے رہے ہو؟ اللہ کے لیے. اصل قربانی دینے کا مقصد یہی ہے کہ بندے کو اللہ یہ مزاج دینا چاہتا ہے کہ ہر وقت اللہ کی رضا کے لیے اگر جہاں مال قربان کرنا پڑے مال قربان کرو, وقت قربان کرنا پڑے وقت قربان کرو, اولاد قربان کرنا پڑے اولاد قربان کرو, اور جانور قربان کرنا پڑے تو جانور قربان کرو. قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ قربانی یعنی وقت. دیکھیں ہم نماز کے لیے وقت نکالے, چاہتے تو آپ یہاں نماز دیر سے تھی سب کو معلوم ہے, چاہتے تو آپ ہوٹل میں وقت گزارتے, دوستوں کے ساتھ وقت گزار سکتے تھے, ہوٹلوں میں بیٹھ کر. آج ہو رہا ہے آخری وقت جمعے میں آپ بھاگتے ہوئے آ کے نماز پڑھتے ہیں, لیکن اللہ کا فضل ہے آپ پر کرم ہوا ہے وقت سے پہلے آپ نے وہ سب کو قربان کیا اللہ کے لیے, اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے قرآن حدیث کی باتیں سن رہے ہیں. مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے. آپ اگر ہوٹلوں میں ہوتے, چبوتروں پر ہوتے, فونوں پہ ہوتے, کیا کیا اللہ کا کرم سے غلطیاں ہوتے, لیکن اللہ کا کرم ہوا ہے آپ پر کہ آپ وقت سے پہلے مسجد میں آ کر بیٹھ رہے. یہ بھی ایک قربانی ہے. وقت کو قربان کر آ کر مسجد میں بیٹھنا بھی ایک قربانی ہے. قربانی تمہیں کئی چیزیں کی سبق دیتی ہے. وقت بھی اللہ کے لیے قربان کرو, جہاں وقت میں نیکیاں کمانا ہے وہاں نیکیاں کماؤ. تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن حدیث کی باتیں سننا یہ بھی ثواب کا کام ہے. اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے, عقیدہ مضبوط ہوتا ہے, صبر شکر کا پتہ چلتا ہے. لہذا قربانی کو صرف جانور کے تک نہ سمجھے, قربانی کئی سبق دے رہی ہے, سیکھ دے رہی ہے. یہ آپ کو سمجھانا تھا. اس کی کیا کیا فضیلت ہے قربانی کے عید کے دن اسی مسجد میں انشاءاللہ اللہ زندگی رکھا 28 میں 28 کو عید الاضحیٰ کی نماز انشاءاللہ صبح 6:30 بجے ادا کی جائے. جب آئے آپ 6 بجے فجر کے ساتھ آ جائے, 6 بجے آ جائے, تب میں آپ کو اس کی اور فضائل بتاؤں گا. آخری ایک بات جو اسکیم ہو رہا ہے وہ بتا کر ہم سنت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. قربانی کو لے کر جو دھوکے بازی ہو رہی ہے, لوگ ہر سال ہم سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں لوگ لوٹ رہے ہیں, اور لوگ جو ہے بیوقوف بن کر ان کو پیسے دے رہے ہیں اور اپنی قربانی کو برباد کر رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ حصہ ملنا. دیکھیں حصہ ملنے کے لیے جو اشتہار فیس بک انٹرنیٹ کے ذریعے وائرل ہوتا ہے, بھائی 3000 میں حصہ مل جائے ہم آپ کو گوشت دیں گے. اب تھوڑے سے ہم عبادت کریں. قربانی کیا؟ اللہ کی عبادت. قربانی کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. تو وہاں پر جب اللہ کی عبادت کر رہے تھوڑا کام اپنی عقل سے بھی لینا چاہیے. ارے 3000 میں حصہ ہے. آپ نے 2 سال پہلے سنا ہوگا کوئی ایک فاؤنڈیشن نواز کچھ نام کا نکلا, اور 3000 فی حصہ ٹولی چوکی حکیم پیٹ نہ جانے یونیورسٹی کے کئی لوگوں نے اسے ملا, اور عید کے دن بھاگ گیا ہو. جب حساب کتاب کرا تو 1,60,00,000 1.5 کروڑ کا حصہ تھا وہ. اب 1.5 کروڑ میری طرف دیکھیں, 1.5 کروڑ لے کر بھاگ گیا. اور آپ کو معلوم ہے آج کے دور میں اگر کوئی معاذ اللہ خاص اور حیدرآباد کی بات کرو, اللہ مجھے سمجھے بات کو, میں ہم اپنی محنت کا 1 روپیہ بھی صحیح جگہ خرچ کر پہلی بار. لہٰذا 1.5 کروڑ کا اسکام ہو رہا ہے. آپ کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ PS میں جائیں گے, احتجاج کریں گے, وہ پکڑا جائے گا, پکڑ کے بولے گا میرے پاس تو نہیں ہے, میں فلاں کر دیا. آپ کو پتا ہے اندر سے وہ میڈیا میں کچھ لوگوں کو 10-20 لاکھ کھلا دے گا.
1.5 करोड़ में से 20 लाख उन्हें खिला दिया, सबका मुंह बंद। ये हरामी को बचे कितने? 1 करोड़ रुपए बच गए हमारे मेहनत के पैसे। इसको आखिरत की फिक्र नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, छोड़ दीजिए। लिहाजा ये हमारे सिस्टम है, हमारे इलाके का। लिहाजा हमारा 1 रुपया भी इस काम ना होना जाए। आप मार्केट में अभी चले जाइए, आज जाए शाम में जाइए, बड़ा जो कानून के हिसाब से जो जानवर काटना जिसको बैल कहते हैं, उसका आज जो रेट चल रहा है बैल का अभी मार्केट में, अच्छा जो शरीयत में मतलूब है, बड़े जानवर की बात कर रहा हूं कि 2 साल का होना, हट्टा कट्टा होना, बीमारी वाला नहीं होना, सारे जो कंडीशन है हमारे, वो अच्छा हट्टा कट्टा जानवर 2 साल का जो बैल है अभी मार्केट में उसका रेट चल रहा है, कम से कम शुरुआत हो रही है 70 से 80 हजार रुपए। 70 से 80 हजार रुपए हो रही है। अब 80 हजार रुपए का भी एक जानवर जो हट्टा कट्टा, उसमें एक हिस्से के लगा लिए तो 7 हिस्से होते ना एक जानवर में, तो एक हिस्से के हिसाब से देखा जाए तो 3000 बनते ही नहीं। 7 आदमी के कितने पैसे बनेंगे? 80 हजार का एक जानवर, 7 आदमी के कितने हिस्से बनेंगे? 3000। आप कहेंगे ऐसा कैसा? 3000 के 7 आदमी के हिसाब लगा ले तो 80 हजार रुपए कहाँ हो रहे हैं? लिहाजा 3000 नहीं, आप 6000 7000 रुपए हिस्सा चल रहा, जो सही जगह होता है। लिहाजा स्कैम में ना आए, धोखे में ना आए, तहकीक करे, उसके बाद अपने पैसे दीजिए, ताकि हाँ भैंस और भैंसी, जो भैंस भैंसी है वो भी जायज है, उसमें शायद वो जानवर काटे। उम्मन ये जो जानवर होता है भैंस या भैंसी, उसका गोश्त बहुत कम लोग खाते हैं, लेकिन जायज है, हलाल जानवर है, उसको 2-3 हजार रुपए दे रहे तो इस बात समझ में आती है, वो सस्ते में आ जाता है जानवर। लेकिन बैल जो कानूनी इंडिया कानून के हिसाब से जो इजाजत है काटने में, उस जानवर की बात कर रहा हूं। लिहाजा वो आज के दौर में फी हिस्सा 3000 मिले तो समझ जाइए स्कैम हो रहा है, कोई आपके साथ धोखा दे रहा है, या वो भैंस का गोश्त देगा, बैल का नहीं देगा। लिहाजा 1-1 रुपया इबादत सुनना सुनी से नहीं, सीखने से आती है। ये इबादत का तरीका सीखो, या आप बकरा दे रहे हैं तो अच्छे से अच्छा बकरा जानवर लीजिए और अल्लाह की राह में कुर्बान करो। तहकीक कर काम करना कोई ऐब नहीं है। और जो हालात जो चल रहे हैं, मैं एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो हालात चल रहे हैं शहर में, मुल्क भर के बड़े जानवर को लेकर, आप खास तौर हैदराबाद में भी आपस की कुछ इख्तलाफात है, आपसी, क्योंकि बात मेंबर में मैं इसलिए बोल रहा हूं, किसी को दिल में जहन में रख के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो चल रहा है आपस की इख्तलाफात की वजह से आपस में मुसलमानों का नुकसान हो रहा है और बात फसाद तक आ रही है। कुछ लोग आपस में इख्तलाफात कर फोन कर भाई फला की गाड़ी वहां से आ रही है, तुम पकड़ लो, और पकड़ ले वो लोग जाकर, उनको इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? उनको फोन कर कौन बोल रहा है? हमें ऐसा बेवकूफ बनाया जा रहा है। सोचो, हम इस दौर में जी रहे हैं जहां एक एक कदम फूंक कर चल रहा है, हमारी 1 रुपए की मेहनत भी बेकार ना है। इंफॉर्मेशन लीक कौन कर रहा है? उनको कैसे पता चला फला गाड़ी वहां से आ रही है? वो वहां वक्त से पहले कैसे पहुंच जा रहे हैं? दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, अपने ही घर को आग लगी करके चिराग से। अक्लमंद को इशारा काफी है, अपने ही घर को आग लगी घर के चिराग से। करेक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई गाड़ी वहां से आ, ठहर रहे जाकर। ये इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? ये आपस के खिलाफ। अच्छा तेरा माल आ रहा, कैसा आता शहर में देखता हूँ, फोन करके दे रहे, पकड़ लो भाई फला का माल आ रहा। अच्छा तू मेरा माल पकड़ा था, मैं तेरा माल कैसा आता देखता हूँ, उन्हें पकड़ा दे रहा। और बात जो है लीडरों तक जा रही है, बात फिर हिंदू मुसलमान तक आ रही है, मसला कुछ और है। तो लिहाजा हमारे जानवर जब बड़ा खरीदेंगे, इनको बोलो घर तक लाके देना तो पैसे देते, अगर खरीद रहे तो घर तक लाकर देना तो पैसे दे। या उलमा जो सुन्नी उलमा इकराम है जो हैदराबाद में भी, उनके पास जाकर हिस्से मिलिए, वहां धोखा नहीं मिलेगा। आपको जो चीज बताया जाएगी उसी में मिलेंगे। लिहाजा क्योंकि कुर्बानी के मसाइल थे, तो चंद जो जरूरी बातें जो समझना था मैंने आपको बता दिया है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से जो सब्र, शुक्र और औलाद की तरबियत, बीवियों की तरबियत जो हमें सबक मिल रहा है, या अल्लाह इस पे कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमें सच्चा आशिक रसूल बना और क़यामत तक हमारी नस्लों में आशिक रसूलों को पैदा फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाह।